جو باہر بھائی بیٹھے ہیں اگر وہ اندر آنے کی تکلیف کریں تو جگہ ہے ادھر بھی، آپ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں، آگے آ جائیں، شاباش، سارے بھائی آگے آ جائیں۔ آ جائیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو، اندر آ جائیں سارے بھائی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کی حیثیت سے نہیں پکارتے، اور وہ کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا عمل کرے گا وہ گناہ سے ملاقات کرے گا، اس کے لیے قیامت والے دن عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، سورہ الفرقان کی 69 نمبر آیت اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ یہ سورہ الفرقان کا آخری رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ مالک الملک نے رحمان کے بندوں کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ وہ خصوصیات بیان کرتے کرتے اللہ نے کہا کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، وہ بدکاری کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اگر کوئی رحمان کا بندہ ہو کر ایسا عمل کرے گا تو اس کو دگنا عذاب ملے گا قیامت والے دن، اور وہ عذاب میں رسوا کیا ہوا رہے گا۔ عزیز بھائیوں، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی، گناہ،
یہ آخرت میں ڈبل عذاب اور رسوا کن عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ صرف آخرت نہیں، دنیا میں بھی نافرمانیوں کی اور گناہوں کی بڑی خوفناک شامتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا پروردگار، ہم ہیں سب گناہگار، کوئی بندہ ہم میں سے ایسا نہیں ہے جس سے غلطی یا گناہ نہ ہوتا ہو۔ مالک الملک ہمیں ہماری غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے دنیا کی شامتوں میں اور آخرت کے ڈبل عذاب میں مبتلا کرنا پسند نہیں کرتا۔ وہ بہانوں سے ہماری غلطیوں کو، ہماری نافرمانیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہی رہتا ہے۔ پروردگار بہانوں سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہی رہتا ہے۔ کس طرح بہانوں سے معاف کرتا ہے؟ ہم نے بڑا سنا ہے، ساری زندگی ہو گئی سنتے ہوئے کہ فلاں روزہ رکھو تو 1 سال کے گناہ اللہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ فلاں روزہ رکھو تو 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھو تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج کرو تو بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم، سنتے رہتے ہیں نا۔ یہ سن کر نا ہم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں وہ آج کے درس میں آپ کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ صرف آپ کی نہیں ہے، ہمارا سارا ملک اور پورے کا پورا طبقہ معاشرے کا وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو چکا ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ جو ہے نا 1 سال کے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے فلاں عمل سے، اور فلاں عمل سے 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور فلاں عمل سے زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور فلاں عمل سے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور فلاں عمل سے بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہے۔ یہ ان گناہوں کی بات ہے جو صغیرے گناہ ہیں۔ کن گناہوں کی بات ہے؟ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہے۔ عاشورے کے روزے سے جو 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرے معاف ہوتے ہیں۔ عرفے کے روزے سے جو 2 سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ صغیرے معاف ہوتے ہیں۔ رمضان کے روزوں سے، رمضان کے قیام سے اور لیلۃ القدر کے قیام سے جو زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ صغیرے۔ حج سے بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے جنم دیا ہے، صرف صغیرے گناہوں کی بات ہے، وہ صغیرے گناہوں سے ایسے ہو جاتا ہے۔ جو کبیرے گناہ ہے نا، کبیرے گناہ میرے محترم بھائیوں، وہ کسی روزے سے، کسی حج عمرے سے، کسی نماز سے اور کسی عبادت سے کبیرے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس کی میں قرآن سے ایک دلیل دوں گا، ایک حدیث سے دوں گا اور ایک مثال دوں گا، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ کے بندو، اگر تم ان کبیرے گناہوں سے پرہیز کرو گے، اجتناب کرو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، تو ہم تمہارے جو سیئات ہیں نا، چھوٹے گناہ، یہ تمہاری نیکیوں سے ہم کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے نیکیوں سے سیئات معاف ہوتے ہیں، کبائر سے اجتناب ضروری ہے، وہ معاف نیکیوں سے نہیں ہوتے۔ ایسے ہی صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعے تک اور عمرے تک بیچ والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں
مجتونے بل کبائرو، لیکن شرط یہ ہے کہ جب کبیرے گناہوں سے پرہیز کیا گیا ہوگا، بچا گیا ہوگا، اجتناب کیا گیا ہوگا تو تب معاف ہونے ہیں۔ یہ گناہ مطلب ہے کبیرے معاف نہیں ہوتے، نہ نماز سے، نہ جمعے سے، نہ عمرے سے۔ ایک مثال سے مزید اور بات واضح ہو جائے گی۔ ہم سب جانتے ہیں شرک کبیرہ گناہ ہے۔ شرک کون سا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، شک تو نہیں نا کسی کو؟ مجھے آپ نے دیانتداری سے بتانا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو سارے، کیا عاشورے کا روزہ رکھنے سے، عرفے کا روزہ رکھنے سے، رمضان کے روزے رکھنے سے، رمضان کا قیام کرنے سے، لیلۃ القدر کا قیام کرنے سے، پانچوں نمازیں پڑھنے سے، جمعہ پڑھنے سے، عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے اور ساری نیکیاں کرنے سے شرک معاف ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کسی حج عمرے سے، کسی نماز روزے سے، کسی نیکی سے معاف نہیں ہوتا، بلکہ اگر شرک آ جائے نا بندے کی زندگی میں تو میرے محترم بھائیوں وہ زندگی کی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے، ساری نیکیاں جلا کے راکھ کر دیتا ہے، کوئی نیکی بندے کے پلے میں رہنے نہیں دیتا، ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے شرک۔ چاہے جائے کہ شرک ان نیکیوں سے معاف ہو، وہ کروڑ حجوں کو بھی کیا کر جائے گا؟ ختم کر دے گا۔ اس سے حج بھی، نمازیں بھی، ہر شے برباد ہو جائے گی اگر شرک ہوگا۔ شرک معاف نہیں ہونا، بلکہ شرک نے نیکیوں کو کھا جانا ہے۔ سمجھ آئی؟ کبیرے گناہ وہ نیکیوں سے معاف نہیں ہوتے، کسی دھوکے میں نہیں رہنا۔ کبیرے گناہ معاف ہوتے ہیں پکی اور سچی توبہ کرنے سے۔ کس سے معاف ہوتے ہیں؟ توبہ سے نہیں، پکی سچی توبہ کرنے سے کبیرے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، صغیرے بھی معاف ہو جائیں گے، پکی سچی توبہ کرنے سے رب کبیرے گناہ بھی معاف کر دے گا، شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، کفر بھی معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا میں تعارف کروانا چاہتا ہوں آپ کو، جو نہ کسی روزے سے معاف ہوتے ہیں، نہ کسی نماز سے معاف ہوتے ہیں، نہ حج عمرے سے معاف ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ پکی اور سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ کسی توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ ویسے آپ بڑے حیران ہو رہے ہوں گے کہ آج تک تو ہم نے سنا ہے کہ سارے گناہ زمین اور آسمان کا خلا بھرا ہوا ہو، رب وہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور یہ بھی سنتے رہے ہیں کہ پروردگار سارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ تو آج یہ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پکی سچی توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے، کسی نیکی سے معاف نہیں ہوتے۔ ہاں میرے بھائیوں، ایسے بے شمار گناہ ہیں ہمارے معاشرے میں، اور دکھ اس بات پر ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان گناہوں کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ایسے خوفناک گناہ ہیں، آپ 1000 مرتبہ توبہ کی تسبیح پڑھیں دن میں کہ یا اللہ میری پکی سچی توبہ، قسم ہے اللہ کی وہ نہیں معاف ہونے۔ ایسے گناہ موجود ہیں، ان میں سے چند گناہوں کا تعارف کرواؤں گا، باقی آپ کو خود بخود غور سے سنو گے تو باقی آٹومیٹک خود سمجھ آ جانے ہیں۔ میں نے چند کا تعارف کروانا ہے اور پھر میں دلیل دوں گا۔ جو بات میں نے کی ہے کہ یہ گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کی دلیلیں دوں گا انشاءاللہ آپ کو، کچی بات نہیں کروں گا اور بغیر دلیل کے بات نہیں ہوگی۔ آپ توجہ سے سنیں گے نا، انشاءاللہ نفع بڑا ملے گا آپ کو۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کسی کو کہ ہمارا ٹائم ضائع کیا ہے مولوی صاحب نے، نہ بیٹھتے تو اچھا تھا، کوئی اور کام کر لیتے تو بہتر تھا۔ انشاءاللہ آپ بیٹھ کر سن کر پچھتائیں گے نہیں کبھی۔ اللہ اکبر۔ کون سے ہیں وہ گناہ جو نہ کسی عبادت سے معاف ہوتے ہیں اور نہ ہی پکی سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں؟ چند ایک کا تعارف سن لیں۔ ہمارے معاشرے میں باپ ہو جاتا ہے فوت،
باپ کی وفات کے بعد باپ نے جو جائیداد اور ترکہ جو ساز و سامان چھوڑا ہوتا ہے، بیٹے وہ سارے کا سارا آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اپنی بہنوں کو جو ان کا حصہ ہے وہ دیتے ہی نہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ بے شمار خاندانوں میں آپ کو ملے گا، باپ فوت ہوا، اس کی ساری جائیداد بیٹوں نے آپس میں بانٹ لی، بہنوں کو ان کا حصہ دیا ہی نہیں۔ اور اگر بہن اپنے حصے کا تقاضا کرتی ہے، مانگتی ہے، تو بھائی اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں، دھمکی بھی لگاتے ہیں کہ تم اپنا حصہ لینا ہی یا بھائی رکھنے نے، حصہ لینا ہی یا ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے۔ وہ بیچاری اس دھمکی کا کیا جواب دے گی بھلا؟ کیا کہے گی؟ وہ تو کہے گی میں نے بھائی رکھنے ہیں، میں نے ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے، اس لیے کہ وہ یہ جواب دینے میں مجبور ہے۔ وہ یہ جواب دینے میں کیا ہے؟ مجبور ہے۔ مجبور اس لیے ہے میرے بھائیوں، وہ ہے بگانے گھر میں زندگی بسر کرتی ہے، بگانے گھر میں رہ رہی ہے، اس کا خامد اس سے ہو جائے ناراض، اس کو دے دے طلاق، گھر سے نکال دے، تو اس خاتون نے کہاں جانا ہے؟ اس کا کون سا ٹھکانا ہے بتائیں مجھے؟ بھائی ہے نا، ماں باپ کا گھر ہی ہے نا، اور کون سا ٹھکانا ہے اس کا؟ تو یہ تو اس کی مجبوری ہے کہ اپنے ماں باپ کے دروازے کو کھلا رکھے، وہ جا ہی نہیں کہیں سکتی، اور تو وہ مجبوراً کہہ دے گی کہ بھائی میں نے اپنا حصہ آپ کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ تو کیا اس طرح بہنوں کو بلیک میل کر کے ان کا حصہ قبضے میں لے کر کھا پی کے معاف ہو جائے گا بہنوں کے کہنے سے؟ کسی کو بلیک میل کر کے اس کا حق ختم ہو جاتا ہے؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں میرے بھائیوں، جس بھائی نے اپنی بہن کا جو حق تھا پروردگار نے اس کے لیے مقرر کیا نہیں نہ دیا، قسم ہے اللہ کی، وہ ساری زندگی پہلی صف میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھے تکبیر اولیٰ سے، ساری زندگی ہر سال عمرہ بھی کرے، رمضان میں اور حج بھی کرے، ساری زندگی وہ جمعے بھی پڑھے اور ساری زندگی توبہ کی تسبیحاں بھی پڑھے۔ یہ جو بہن کا حق مارا ہے نا، قسم ہے اللہ کی، کسی نیکی سے اور کسی پکی سچی توبہ سے معاف کوئی نہیں ہونا، یہ نہیں معاف ہونا۔ یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے، میں نے کہا انشاءاللہ بغیر دلیل کے بات نہیں کروں گا، کوئی بھی میں دلائل دوں گا اس پر۔ عام چلتا ہے ہمارے معاشرے میں، لوگ کہتے ہیں بھئی ہماری بہنوں نے ہمیں اپنا حصہ معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ سنا کبھی آپ نے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دیانتداری سے آپ نے بتانا ہے مجھے۔ بھائی ہیں سارے خوشحال، مثال دے رہا ہوں آپ کو، ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ گھر بنا ہوا ہے، اپنے اپنے گھر میں سب خوشحال ہیں اور سب کا الگ الگ کاروبار بھی چل رہا ہے۔ بہنیں وہ خدا نخواستہ اپنے گھر میں ہیں تنگ دست، خامد ان کے ہیں محنت مزدوری کرنے والے اور رہتے ہیں کرائے کے مکان میں، اور بچے اس بہن کے کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ یہ بہن جس کے بچے بھی زیادہ ہیں، جو کرائے کے گھر میں رہتی ہے، جس کا خامد محنت مزدوری بھی کرتا ہے، میرے محترم بھائیوں، گوجرے کے رہنے والوں، دیانتداری سے مجھے بتانا، یہ اپنے خوشحال بھائیوں کو، جن میں سے ہر ایک کا اپنا گھر بھی بنا ہوا ہے، ہر ایک کا اپنا کاروبار بھی چل رہا ہے، اپنے باپ کی کروڑوں کی جائیداد وہ اپنے ان خوشحال بھائیوں کو چھوڑے گی کبھی؟ معاف کرے گی؟ کیا اس بہن کو رب نے پیٹ نہیں لگایا ہوا؟
کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس کی اولاد نہیں ہے؟ کیا اس کی انسانی ضروریات نہیں ہے؟ پیٹ صرف بھائیوں کو لگے ہوئے ہیں، اولادیں بھی ان کی ہیں، انسان بھی صرف یہی ہے. یہ تو لیں اور ان کو ان کا حصہ ہی نہ دیا جائے. اچھا، اگر کوئی بہن یہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا ہے، اور کیفیت اس کی یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، دیانتداری سے بتائیں، دیانتداری سے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، وہ دل سے کہہ رہی ہے کہ میں نے معاف کر دی ہے؟ کیوں کہہ رہی ہے؟ وہ بھائی نہ چھوٹ جائیں، اس لیے کہہ رہی ہے کہ بھائی نہ چھوٹ جائیں، ماں باپ کا دروازہ نہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، اس لیے مجبور. لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے ہمارا معاشرہ ہندو کلچر اور ہندو تہذیب کا رسیہ ہے، چھوڑتا معاف نہیں کرتا کسی کو. انہوں نے کہا چھوڑنا، ان لوگوں نے تانے دینے، تو نے بھائیوں سے حصہ لے لیا ہے. اللہ اکبر. ہمیشہ سننے میں یہی آتا ہے معاشروں میں، بہنیں کہتی ہیں ہم نے اپنا حصہ کیا کر دیا، بھائیوں کو معاف کر دیا. کبھی یہ بھی سنا ہے آپ نے بھائیوں نے کہا ہو کہ ہم نے اپنے حصے بہنوں کو چھوڑ دیے؟ سنتے؟ کیوں جی؟ یہ نہیں سنائی دے گا آپ کو جلدی کیے کہیں کہ بھائی کہیں ہم نے اپنے حصے بہنوں کو چھوڑ دیے. بہن نے بھائیوں کے چھوٹنے کے ڈر سے کہہ بھی دیا نا میں نے معاف کر دیا، کہا پہ کہ رب کی قسم ہے یہ معاف کوئی نہیں ہوتا، یہ معاف نہیں ہوتا، وہ دینا پڑے گا. دو اس کو، وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی ضروریات ہے. اس کو کہو میں نے نہیں رکھنا تیرا حصہ، اپنا حصہ لو، اللہ نے تیرے لیے دیا ہے، میں نے دینا ہی دینا تجھے. پھر دیکھو وہ کیسے انکار کرتی ہے. اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، تھوڑا سا غور کرنا. باپ نا باپ، میرے پاس ایسے کیس آئے ہیں، میں نے کئی کیس ڈیل کر چکا ہوں. باپ اپنی زندگی میں اپنی پوری کی پوری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کروا جاتا ہے. باپ کیا کرتے ہیں؟ زندگی میں ہی بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں، بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا. میرے محترم بھائیوں، یہ باپ جس نے اپنی ساری جائیداد اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کے نام لگوا دی ہے، اس باپ نے اپنی بیٹیوں کا حق مارا ہے. اس باپ نے اپنی بیٹیوں کا حق مارا ہے. کتنا حق مارا ہے ان کا؟ بتائیں آپ، بیٹیوں کا کتنا حق مارا ہے؟ جتنا ہر بیٹے کو دیا ہے، اللہ کی قسم اتنا ہر بیٹی کا حق تھا. بھائی کہتے ہیں آدھا، آدھا ہوتا ہے مرنے کے بعد، جب بابا مر جاتا ہے نا تو پھر آدھا ہوتا ہے، وہ وراثت ہے. زندگی میں جو دیا جاتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ تحفہ ہوتا ہے. اور تحفے میں آدھے کا مسئلہ نہیں ہے، تحفے میں جتنا ہر بیٹے کو دینا ہے اتنا ہر بیٹی کو دینا فرض ہوتا ہے. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث آپ کو سنائی دیتا ہوں اس حوالے سے. حضرت بشیر رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ میرے اس بیٹے کو ایک غلام تحفہ دے دو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. خامد نے اپنی بیوی کے کہنے پر ایک غلام اپنے بیٹے کو تحفہ دے دیا. وہ کہتی ہے کہ میں تب خوش ہوں گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنائے گا. تو میں تب خوش ہوں گی جب اس پر کیا کرے گا؟ رسول اللہ کو گواہ بنائے گا. وہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت بڑی سمجھدار تھی. اس نے سوچا ہوگا نا کہ ابھی تو میرے خامد نے میرے کہنے پر مجھے راضی کرنے کے لیے یہ میرے بیٹے کو غلام تحفہ دے دی ہے، اگر کل میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو یہ واپس چھین لے گا، تو میں ذرا پکی مور لگوا لوں رسول اللہ کی کہ یہ دے کر واپس نہ لے سکے. وہ مور لگوانے کے لیے کہتی ہے تب خوش ہوں گی جب رسول اللہ کو گواہ بنائے گا. یہ بشیر رضی اللہ عنہ، نعمان کے والد، یہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی، یہ میری بیوی رواحہ کی بیٹی
عبداللہ بن رواحہ کی بہن، اس نے مجھے کہا کہ میرے اس بیٹے کو غلام تحفہ دو، میں نے دے دیا۔ اب اس نے کہا کہ میں تب خوش ہونا ہے جب رسول اللہ کو اس پر گواہ بنائے گا۔ الفاظ سننا اگلی حدیث کے۔ امام الانبیاء نے اس سے پوچھا الاکا ولد غیرہ بشیر، تیری اس ایک بیٹے کے علاوہ اور بھی اولاد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ہے۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا اس میں بیٹے کتنے ہیں بیٹی کتنی ہے، یہ نہیں پوچھا، کہتا ہے جی ہاں اور بھی اولاد ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ساری اولاد کو اتنا اتنا دیا جتنا اس کو دیا؟ کہتا اللہ کے نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا یا ساری اولاد کو اتنا اتنا دے، نہیں تو اس سے بھی واپس لے لے۔ یا ساری اولاد کو اتنا اتنا دے، نہیں تو اس سے بھی واپس لے لے۔ اور پیارے پیغمبر نے کہا یہ ظلم ہے، تو اولاد میں سے ایک کو دے رہا باقیوں کو نہیں دے رہا، اور میں محمد اس ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا، میں نہیں گواہ بن سکتا۔ اور کہا امام الانبیاء نے اتقوا اللہ وسووا بین اولادکم، اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اولاد میں زندگی کے اندر برابری کرو۔ زندگی میں یہ اصول ہے، ماں باپ نے اپنی اولاد کو جو کچھ دینا ہے برابر برابر دینا ہے، ہر بیٹے کو اور ہر بیٹی کو۔ یہ بابے پر فرض تھا، جتنا جتنا ہر بیٹے کے نام لگوائے اتنا ہر بیٹی کے نام بھی لگواتا، لیکن اس نے بیٹی کے نام تو کچھ بھی آدھا بھی نہیں دیا۔ اور یہ جو بابا جی نے یہ کام کیا ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ کھرب توبہ کی تسبیحاں پڑھے، حج کرے، عمرے کرے، یہ والا گناہ جو یہ بابا کر بیٹھا یہ معاف نہیں ہونا۔ دلیل دوں گا انشاءاللہ، میرے منہ کی بات نہیں ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ گناہ معاف نہیں ہونا، بابے نے بیٹوں کے نام لگوا دیا، قانون میں بیٹوں کا نام بولنے لگ گیا پٹوار خانوں میں، کیا بیٹے کے لیے حلال ہو گئی، یہ مال حلال ہو گیا؟ بھئی قانونی طور پر اس کے نام چڑھ گئی ہے، باپ نے اس کو دے دی ہے، حلال ہو گئی؟ مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے تم اپنے کیس اور جھگڑے لے کے آتے ہو میرے پاس، عین ممکن ہے تم میں سے کوئی بندہ اپنے کیس کو اچھے انداز میں بیان کر دے، دوسرے کو اچھے انداز میں بیان کرنا نہ آئے، اور میں اس کی باتوں میں آ کر اس بندے کا حق اٹھا کے اس کو دے دوں۔ سنو، اگر ایسا ہو جائے تو وہ بندہ مت لے جس کو میں نے دوسرے کے حق دیا ہے، اگر وہ لے گا تو جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے گا۔ کیا مطلب ہے؟ فیصلہ میرا یا آپ کا یا ہماری عدالت کا یا ابے کا نہیں ہے، فیصلہ ہے خاتم النبیین کا، امام الانبیاء کا، کہ ایک بندے کا حق دوسرے کو مل گیا ہے، وہ نبی مکرم کے فیصلے سے ایک بندے کا حق جس کو ملا ہے اس کے لیے وہ حلال۔ اچھا، رسول اللہ کا فیصلے سے تو حلال نہیں ہوتا، ابے کے فیصلے سے کیسے حلال ہو جائے گا بھائیوں کے لیے کہ وہ کھائے بہنوں کا حق؟ یہ اولاد جن کے نام کر گیا ہے بابا، یا جنہوں نے بابے کے فوت ہونے کے بعد ساری جائیداد اپنے نام کر لیا، بہنوں کو نہیں دیا، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ ساری زندگی حرام کھائیں گے۔ کیا کریں گے یہ بھائی؟ یہ بھائی ساری زندگی حرام کھائیں گے میرے بھائیوں۔ جب یہ بھائی مر جائیں گے تو ان کی جائیداد کن کو جائے گی؟ ان کے بیٹوں کو۔ بیٹوں میں چلتی ہے نا، ہمارے ہاں کلچر ہے یہ، ان کے بیٹوں کو جائے گی۔ وہ جب ان کے بیٹوں کو جائے گی تو وہ کن کا حق کھائیں گے؟ اپنی پھوپھیوں کا۔ یہ اپنی بہنوں کا حق کھاتے تھے، وہ کن کا کھائیں گے؟ پھوپھیوں کا۔ وہ نسل مر جائے گی تو ان کی جائیداد ان کے بیٹوں کو جائے گی، وہ اپنی پھوپھیوں کی اولادوں کا حق کھائیں گے۔ یہ بابے کی نسل جب تک چلے گی زمین پر، پوری کی پوری نسل ساری زندگی اللہ کی قسم حرام ہی کھاتی رہے۔ اور آپ دیانتداری سے بتانا، جس بندے کا گوشت حرام کھا کے بنا ہوگا، اس کے جسم کی ہڈیاں حرام کھا کے بنی ہوگی، کیا پروردگار کبھی اس بندے کی دعا قبول کرے گا؟
ہاں ہمارے ہاں نا اس کو کوئی برائی سمجھا نہیں جاتا. اچھے بھلے نمازی اللہ کی قسم وہ دن دہاڑے اپنی ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر دیتے. وہ کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوا. اور اتنا بڑا مسئلہ بن گیا, پوری نسل کو ساری زندگی حرام کھانے پر لگا گیا اور اپنی عاقبت بھی برباد کر گیا. مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ایسے ہی یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے, مسلمانوں کا ملک ہے. ایسا ہی ہے نا. پاکستان کی 98% آبادی ماشاءاللہ مسلمان ہے. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے دیانتداری سے جواب دینا ہے, آپ نے غلط نہیں کہنا. آپ کا کوئی حق کسی بندے پر ہے, آپ اپنا حق لینے کے لیے کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جاتے ہیں, تو کیا آپ کو بغیر رشوت کے آپ کا حق مل جاتا ہے؟ جی نہیں ملتا. ہاں پلاٹ ہے آپ کا, مثال دے رہا ہوں, آپ کا ذاتی پلاٹ ہے, آپ کو وراثت میں ملا ہے, یا آپ نے اپنی حلال کمائی سے خریدا ہے, آپ کو اس کی فرد چاہیے اس پلاٹ کی, آپ فرد لینے کے لیے پٹواری کے پاس جاتے ہیں. کیا پٹواری آپ کو بغیر رشوت کے فرد دے دے گا آپ کے پلاٹ کی؟ ہاں ملے گی؟ آپ گورنمنٹ کے ملازم تھے, آپ ریٹائر ہو گئے, اب آپ کی پینشن چلنی ہے. یہ خزانے کے اوپر آپ کا حق ہے کہ خزانہ آپ کی پینشن کیا کرے, ادا کرے زندگی بھر آپ کو. آپ اپنی پینشن جاری کروانے کے لیے بغیر رشوت کے جاری کروا سکیں گے پاکستان میں؟ ہاں نہیں ہوگی, سوال پیدا نہیں ہوتا. میں پھر سن لیں بات, یہ جو رشوت خور طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا, جتنے آفیسر ہیں, یہ دوسرے چوتھے گریڈ سے لے کر 24ویں 28ویں گریڈ تک کے جتنے آفیسر ہیں, کیا ملکی خزانہ ان کو ان کی پوری سیلری اور تنخواہ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جتنی مراعات گورنمنٹ کے اصول کے تحت ان کے لیے مقرر ہیں, وہ خزانے سے ساری مراعات حاصل کرتے ہیں. خزانہ ان پر خرچ کر رہا ہے, جبکہ خزانہ پوری قوم کا حق ہے. ملک کا خزانہ پوری قوم کا حق ہے. ان پر صرف ان پر خرچ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کو کیوں تنخواہیں مل رہی ہیں خزانوں سے, باقی سارے ہر فرد کو کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے کہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے, جس علاقے کا تو افسر ہے اس علاقے میں جس بندے کا جو حق ہے اس کو اس کا حق بغیر دھکے کھانے کے, بغیر پھیرے لگانے کے, بغیر ذلیل ہونے کے, بغیر رشوت دینے کے, اس کا حق اس کو اس کی دہلیز پر ملنا چاہیے. اس لیے خزانہ ان افسروں پر ملک کے پیسے خرچ کرتا ہے. کیا میرے بھائیوں کسی حقدار کو اس کا حق اس کی دہلیز پر ملتا ہے؟ نہیں ملتا. چلو اچھا یہ بتا دیں, یہ جتنے آفیسرز ہیں جو رشوت لیتے ہیں, یہ ہندو ہیں, سکھ ہیں, کمیونسٹ, بدھ مت, یہودی, عیسائی ہیں؟ کون ہیں؟ مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, محمد الرسول اللہ کی امتی کہلانے والے ہیں. میرے محترم بھائیوں, میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, گوجرے والوں یاد رکھنا, یہ بندہ جو رشوت خور ہے یہ عوام الناس کا حق تلف کر رہا ہے, اور یہ ایسا جرم اور ایسا گناہ کر رہا ہے. یہ ساری زندگی نمازیں پڑھے, روزے رکھے, عمرے کرے, حج کرے, میں کہتا ہوں یہ ساری زندگی بیت اللہ کے اندر گٹے گوڈے رگڑ رگڑ کے مر جائے, بیت اللہ کے غلاف کو, دروازے کو پکڑ کر کہے یا اللہ میری پکی سچی توبہ, کعبے کے رب کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, یہ رشوت خوری والا گناہ کوئی نہیں معاف ہونا, یہ رشوت خوری والا گناہ معاف نہیں ہونا. دلائل دوں گا, یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے, نہ کچی بات ہے.
ہمارے معاشرے میں چوری عام ہے کہ نہیں ہے؟ کون چوری کرتا ہے؟ بھائی کہتا ہے چور. یار ساری چوری کرتے ہیں, پورا معاشرہ چوری پر لگا ہوا ہے. ہمارا پورا معاشرہ چوری پر لگا ہوا ہے. میں صرف ایک مثال دوں گا, ایک چوری کی مثال, 2 مثالیں دیتا ہوں آپ کو. لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ اچھے بھلے حاجی, نمازی, دیندار, توحید والے, قسم ہے اللہ کی, بجلی چوری کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ بجلی چوری کرتے ہیں. ان کو نصیحت کرو نا, وہ آگے سے دلائل بھی دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ بجلی چوری جائز ہے کیونکہ گورنمنٹ ہمارے اوپر ناجائز ٹیکس لگاتی ہے, تو ہم بھی گورنمنٹ کی بجلی چوری کر سکتے ہیں. وہ زیادتی کرتی ہے تو ہم بھی چوری کر سکتے ہیں. دلائل دیتے ہیں آگے سے. میرے محترم بھائی, اچھا بجلی چوری کیسے ہوتی ہے؟ اس کے 101 طریقے آپ کو ملیں گے معاشرے میں. مجھے سب کا نہیں پتا, میں ایک طریقہ بتانے لگا ہوں آپ کو جس کا مجھے پتا, جو میں نے دیکھا ہے, خود. وہ طریقہ کیا ہے؟ سارا مہینہ ڈٹ کر بجلی استعمال کی ہے, اے سی بھی چلایا ہے, ہیٹر بھی چلایا ہے, جو ضرورت تھی ڈٹ کر اس کو چلایا. دن کو دروازے کھول کر ہیٹر جو ہے نا وہ اے سی چلتا رہا. جب میٹر ریڈر آیا نا, میٹر چیک کرنے کے لیے, 2000 روپیہ اس کی مٹھی میں دیا, اس نے میٹر ریورس کر دیا. میٹر کیا کر دیا؟ اس نے پیچھے کو گما دیا. بجلی مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے. بجلی چوری کی میں نے 10,000, بجلی استعمال کی 10,000 کی. استعمال کتنے کی 10,000 کی. 2,000 اس کو دے دیا, 1,000 یا 2,000 بل آ جائے گا. 4,000 میں میں کیا ہو گیا؟ فارغ ہو گیا. مثال ہے یہ. باقی جو 6,000 روپے ہیں وہ کس نے بھرے ہیں اس چوری کے؟ وہ کس نے بھرے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ میرے محترم بھائیوں, اللہ کی قسم, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, یہ گورنمنٹ کی چوری بنتی نہیں, یہ گورنمنٹ کی چوری نہیں ہے. اس لیے کہ ایک میٹر ہیں جو ہمارے دروازوں پر, ہمارے گھروں پر لگے ہوئے ہیں, بجلی کے میٹر. ایک میٹر ہے جو ہر گریڈ اسٹیشن پر لگا ہوتا ہے. کہاں لگا ہوتا ہے؟ ہر گریڈ اسٹیشن پر. جتنی وہ گریڈ اسٹیشن اپنے پورے علاقے میں بجلی سپلائی کرتا ہے, وہ ساری یونٹ وہ گریڈ والوں کو بتاتا ہے کہ اس گریڈ نے اتنے یونٹ اس علاقے میں کیا کیے ہیں؟ سپلائی کیے ہیں. ادھر سے جو کٹھے ہو کر گئے یونٹ, ہاں, وہ ہو گئے مثال کے طور پر 1,000 چوری ہو گیا, اور ان کا میٹر بتا رہا ہے کہ اس نے سپلائی کتنے کی ہے؟ 2,000 یونٹ. اب انہوں نے جو بل یہاں سے یونٹ گئے اس پر نہیں بنانا, وہ بل کتنے یونٹوں کا بننا ہے؟ 2,000 یونٹ کا بننا ہے. تو پھر انہوں نے ڈالنا کیسے ہیں؟ سنو, یہ جناب فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہے, یہ نیلم جیلم سرچارج ہے, یہ ٹی وی فیس ہے, یہ فلاں سرچارج ہے, یہ فلاں سرچارج ہے. مختلف قسم کے سرچارجوں کے نام سے وہ پورے علاقے کے میٹروں پر انہوں نے وہ 1,000 یونٹ کیا کر دینا ہے, اس کے پیسے تقسیم کر دینے ہیں. حتیٰ کہ مسجد میں بھی آ جانا ہے. ٹی وی فیس آتی ہے مسجد کے بل میں کہ نہیں آتی ہے نا؟ کیا مسجد میں ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں؟ پھر کیوں آتی ہے؟ مسجد میں تو ان کو بھی پتا ٹی وی نہیں ہے, اس لیے آتی ہے کہ یہ جو یونٹ چوری ہوئے ہیں نا, وہ انہوں نے ہر صورت اس علاقے سے وصول کرنے. چوری کی ہے میں نے, اور پورے محلے کو, علاقے کو مجبور کر دیا کہ میری چوری کے پیسے کیا کرو, ادا کرو. اگر وہ نہیں کرتے تو ان کا میٹر کٹتا ہے, وہ تو مجبور ہے ادا کرنے میں. اور میں بڑا خوش ہوں, میں کہتا ہوں میں نے صحیح سیاست لڑی ہے, میں نے صحیح سیاست لڑ لی ہے, میں کامیاب ہو گیا ہوں. پیسے بھی لگے, بجلی بھی ڈٹ کر استعمال کی ہے. لیکن میرے بھائیوں, کعبے کے رب کی قسم, یہ سیاست کر کے اس بندے نے اپنی عاقبت کا بیڑا گرک کی ہے. قسم اللہ کی, اپنی عاقبت تباہ کر بیٹھا ہے. یہ ایسا جرم
اور ایسا گناہ ہے جو کھرب مرتبہ بیت اللہ میں بیٹھ کر توبہ کرنے سے بھی اللہ نے معاف نہیں کرنا. اس کے دلائل دوں گا انشاءاللہ. اچھا، کئی لوگ پانی چوری کرتے ہیں. کیا چوری کرتے ہیں؟ آپ کے تو ماشاءاللہ ارد گرد پانی ہے ہی بڑا، نہروں کے علاقے میں رہتے ہیں. لوگ نہری پانی چوری کرتے ہیں. مجھے زیادہ طریقے تو نہیں آتے، ایک طریقے کا مجھے پتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. زیادہ طریقے آپ کو آتے ہیں. مجھے ایک طریقے کا پتا ہے، میں وہ بتانے لگا ہوں آپ کو. موگے پر نا، ایک موگے پر جتنے لوگوں کی زمینیں ہیں وہ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور پیسے اکٹھے کر کے اوورسیر کو دے دیتے ہیں. اوورسیر موگے سے ایک اینٹ نکال دیتے ہیں. موگے سے کیا کرتا ہے وہ؟ ایک اینٹ. موگا کیا ہو جاتا ہے؟ اسے کھلا ہو جاتا ہے اور پانی زیادہ آتا ہے. اور اگر تھوڑے پیسے دو تو ایک اینٹ نکلتی ہے، اس سے ڈبل کر کے دے دو تو 2 اینٹیں بھی نکل جاتی ہیں. اور تھوڑے سے اور زیادہ دے دو تو موگے کے ساتھ ایک پوری نال بھی لگ جاتی ہے. قسم ہے اللہ کی، یہ سارا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ پاکستان میں ہندو، یہودی، عیسائی، کمیونسٹ، بدھ مت، مجوسی نہیں، کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں. اچھا، موگا کھلا کروا لیا اس کو پیسے دے کر، پانی زیادہ آ گیا ہے، زمین اچھی سیراب ہو گئی ہے، پیداوار صحیح نکل آئی ہے. بندہ بڑا خوش ہے، کہتا ہے میں نے صحیح سیاست کی ہے. سارے موگے والے خوش ہیں، ہم نے صحیح سیاست کی ہے، اچھی پیداوار حاصل کر لی. پیداوار تو ٹھیک ہے میرے بھائیو، اچھی حاصل ہو گئی، لیکن یہ جو پانی ہم نے اپنے کھیتوں کو لگا کر زیادہ پیداوار حاصل کی ہے، یہ پانی کن کا حق تھا؟ یہ پانی کن کا حق تھا؟ یہ اس موگے سے آگے بسنے والی عوام کا حق تھا. کن کا حق تھا؟ یہ اس موگے سے جو آگے عوام بستی ہے نا، ان کا حق تھا. یہ پانی جو موگا کھلا کر کے ہم نے اپنے کھیتوں میں ڈلوایا ہے، کعبے کے رب کی قسم یہ اس اوورسیر کے کسی باپ کے خزانے سے نکال کر نہیں ڈالا گیا اس میں، یا اوورسیر کے باپ نے کوئی ٹیوبل چلا کر نہیں ڈالیا اس موگے کے اندر. یہ آگے والی عوام کا حق مار کے اس نے ہمیں دیا ہے. اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے اور دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، دلائل دوں گا انشاءاللہ، سکے بند دلائل رکھتا ہوں. یہ بڑا گناہ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، جتنی نمازوں پڑھو، جتنے روزے رکھو، جتنے حج کرو، جتنی عمرے کرو، جتنی توبہ کی تسبیحاں پڑھو، قسم ہے اللہ کی یہ بڑا گناہ کوئی نہیں معاف ہونا. یہ ایک ایک پانی کا قطرہ جو ہم نے اگلی عوام کا اپنے کھیتوں میں ڈالا ہے، کعبے کے رب کی قسم قیامت والے دن ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا. جان نہیں چھوٹے گی، جان نہیں چھوٹے گی. ایسے ہی یہ بھی آپ نے دیانتداری سے بتانا ہے. مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمان ماشاءاللہ آباد ہیں. صحیح صحیح بتانا مجھے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ اپنی ضروریات زندگی کی کوئی شے بازار سے لینے کے لیے جاتے ہیں، کیا ہر شے آسانی سے خالص، ہر شے خالص آسانی سے آپ کو مارکیٹ سے مل جاتی ہے؟ کیا ملتی ہے؟ خالص دودھ ملتا ہے؟ خالص پتی ملتی ہے چائے کی؟ خالص پیسی ہوئی مرچیں مل جاتی ہیں؟ کوئی شے خالص آسانی سے اللہ کی قسم نہیں ملتی. خالص چیزیں قسمت والوں کو مل سکتی ہیں صرف ہمارے ملک میں. شاید قسمت والوں کو مل جائے. دوائیاں خالص مریضوں کو اللہ کی قسم نہیں ملتی ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں خالص دوائی نہیں ملتی، وہ بھی ملاوٹ والی 2 نمبر. یہ جو ملاوٹ کرنے والا طبقہ ہے کون ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید انڈیا کی وہ آرمی ہوگی، وہ رات کو بارڈر کراس کر کے آتی ہے، ہر شہر میں ملاوٹ کر کے راتوں رات واپس چلی جاتی ہے. وہ ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہی ہے. یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو ایسا کام کر ہی نہیں سکتے. عاشقان رسول ہیں، غلامان مصطفیٰ ہیں. یہ اللہ کے نبی کی آمد پر چراغاں بھی کرتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں. یہ نبی کے عاشق تو ایسا نہیں کر سکتے. یا وہ امریکہ کے چوڑے
وہ برطانیہ کے چوڑے، وہ اسرائیل کے یہودی صہیونی، وہ رات کو طیاروں میں بیٹھ کے آتے ہیں، ہر شے میں ملاوٹ کر کے چلے جاتے ہیں. مسلمان تو نہیں نہ کر سکتے یہ، ہاں؟ لیکن ہو رہی ہے ہمارے ہاں. اور کر کون رہا ہے؟ بغیر کسی شک شبے کے یہ ملاوٹ مسلمان کر رہے ہیں. اور میرے بھائیوں غور کرنا، دیانتداری سے غور کرنا، ملاوٹ کیوں کی جاتی ہے چیزوں میں؟ کیوں کی جاتی ہے ملاوٹ؟ تھوڑے منافع پر بندہ راضی نہیں ہے، وہ زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ملاوٹ کرتا ہے. اگر وہ اصل 1 نمبر چیز دے گا تو منافع کم بچے گا، 2 نمبر کو 1 نمبر کر کے دے گا، ملاوٹ کر کے دے گا تو منافع. یہ زیادہ منافع کے چکر میں جو ہم نے ملاوٹ کر کے لوگوں کا حق مارا ہے، مارا ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ ملاوٹ کر کے جو چیز دیا لوگوں کا حق مارا ہے کہ نہیں مارا؟ یہ جو لوگوں کا حق مارا ہے نا، کعبے کے رب کی قسم ہے، چاہے دودھ میں پانی ڈال کے کیا ہے، چاہے کم تول کے کیا ہے، چاہے کم ناپ پر ناپ کر کیا ہے، چاہے کسی چیز میں ملاوٹ کر کے کیا ہے، یہ گناہ ایسا ہے جو کسی عبادت سے، کسی نماز روزے سے، کسی حج عمرے سے، کسی توبہ شوبہ سے یہ والا گناہ معاف نہیں ہوتا. یہ والا گناہ نہیں معاف ہوتا. ایسے ہی کرپشن کی بیماری ہے آپ کے ملک میں کرپشن کے نہیں؟ کتنی ہے؟ تھوڑی سی ہے نا. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہہ سکتا ہوں، ہر بندہ جتنے بڑے منصب پر، جتنے بڑے عہدے پر، سیٹ پر، اختیارات والی سیٹ پر بیٹھا ہے، جتنا بڑا اس کا ہاتھ پڑتا ہے، قسم ہے اللہ کی، اتنا بڑا گھپلا کرنا وہ قومی خزانے میں اپنا فرض اور اپنا حق سمجھتا ہے. مبالغہ کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. یہ ہے ہر بندہ 75 سالوں سے، اللہ کی قسم، پاکستان کا ہر فرد دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹنے پر کمر بستہ ہے. کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی رب کا ڈر، کوئی خوف نہیں. اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ملیں گے جو بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہر بندہ جس کا بس چلتا ہے دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہا ہے. یہ خیانت، یہ ملاوٹ، یہ رشوت، یہ کرپشن، یہ 2 نمبری، یہ کم ماپ تول، یہ لوگوں کے پلاٹوں پر قبضے، لوگوں کے بننے چھانک کر اپنی کھیتوں میں شامل کر لینا، لوگوں کا چارہ کاٹ لینا، ان کی توڑی اٹھا لینا، چوری. اللہ کی قسم یہ ایسے گناہ ہیں جو معاف نہیں ہوتے. معاف. آپ کہیں گے اچھا میں نے یہ 2-3 موٹی موٹی مثالیں دی ہیں، اب آپ کو سمجھ آ گئی گناہوں کی کہ کون سے گناہ جو معاف نہیں ہوتے؟ دلائل سن لیں، دلائل دیتا ہوں آپ کو. سنن نسائی شریف کے اندر حدیث ہے، بڑی توجہ سے سنو گے تو اللہ نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ آپ کو. ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں اللہ کے فضل سے. سنن نسائی شریف کی حدیث ہے میرے بھائیوں. پیارے پیغمبر نے کہا والذی نفسی بیدہ، بہت توجہ سے سننی ہے، والذی نفسی بیدہ، مجھے محمد الرسول اللہ کو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری محمد الرسول اللہ کی جان ہے، لو ان احدکم قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل وعلیہ دین لا يدخل الجنت حتی یقضى عنہ دینہ. اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، کسی چوری میں قتل نہیں ہوا، ڈکیٹی کے واقعہ میں قتل نہیں ہوا، کسی بننے پلاٹ اور پانی کے جھگڑے میں قتل، کسی الیکشن کے یا کسی برادری کے جھگڑے میں قتل نہیں ہوا، کس میں قتل ہوا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرتے ہوئے، اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے. سما ہوئی یا رب نے دوبارہ زندگی دے دی اسے، سما قتل، وہ دوبارہ پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. سما ہوئی یا رب نے پھر زندگی دے دی،
پھر شہید کر دیا گیا. کتنی مرتبہ جامع شہادت نوش کیا؟ 3 مرتبہ. ناطق وحی نے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں جامع شہادت نوش کرنے والا شہید فی سبیل اللہ اگر اس بندے پر قرض ہے کسی کا تو یہ بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس سے اس کا قرضہ نہیں اترتا. جب تک اس سے اس کا قرضہ نہیں اترتا. شہید کا ہے نا تعارف. پیارے پیغمبر نے کہا، مسند امام احمد کی حدیث ہے، اس کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے رب پہلے سارے گناہ قسم اللہ کی پہلے معاف کر دیتا ہے. لیکن شہید فی سبیل اللہ کو بھی حقوق العباد معاف ہے؟ حقوق العباد شہید فی سبیل اللہ کو بھی معاف. وہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے حق معاف ہوتے ہیں، شہید کو بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا. قسم اٹھا کے کہا امام الانبیاء نے. نہیں آئی سمجھ آپ کو حدیث؟ دوبارہ سمجھاتا ہوں پھر غور کرنا. یہ جو نبی مکرم کا خطاب ہے قسم اٹھا کے آپ کہہ رہے ہیں، یہ کن کو مخاطب ہے؟ مسلمانوں کو. مسلمانوں کو ہی مخاطب ہے نا. قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو خطاب ہے یہ اللہ کے نبی کا. ہم سب اس کے مخاطب ہیں. اور اس خطاب کے سب سے پہلے مخاطب دنیا میں کون تھے؟ صحابہ. سب سے پہلے مخاطب کون تھے دنیا میں؟ میرے محترم بھائیوں وہ تھے صحابہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ امام الانبیاء، توجہ کرنا، امام الانبیاء قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں تم میں سے کے سب سے پہلے مخاطب تھے صحابہ. اس کا مطلب ہے ہو صحابی رسول. اور میرے بھائیوں گوجرا کے رہنے والوں، ہو صحابی رسول، ہو جائے اللہ کی راہ میں شہید، 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کر جائے تو صحابی ہو کر 3 مرتبہ شہید ہو کر بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کے اوپر جو قرضہ ہے وہ نہیں اترتا. اچھا صحابی نہیں جا سکتا شہید ہو کر جنت میں اور آپ چلے جائیں گے؟ ہاں، صحابہ کے مقابلے میں میں اور آپ شے کے ہیں. حیثیت کیا ہے ہماری؟ ہم کیا چیز ہیں میرے بھائیوں؟ صحابہ کے مقابلے میں کیا شے ہیں؟ قسم اللہ کی ککھ نہیں ہے. امام الانبیاء نے قسم اٹھا کے کہا صحابی رسول ہو، شہید ہو جائے 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں، اس پر ہو قرض، وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک قرض نہیں اترے. تو میں اور آپ کیسے چلے جائیں گے؟ ابھی بھی نہیں آئی سمجھ؟ پھر سمجھاتا ہوں، نہیں آئی سمجھ ابھی. قرض کو کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے گن پوائنٹ پہ لیا جاتا ہے وہی ہوتا ہے نا قرض. ہے کیا قرض کس کو کہتے ہیں؟ جو پیسے میں نے آپ سے منت کر کے آپ کی رضامندی سے لیے اپنی ضرورت کے لیے، یہ ہے کیا؟ آپ سے لیے، منت کر کے لیے، آپ کی رضامندی سے لیے. وہ پیسے میں واپس نہیں کر سکا، میں دنیا سے چلا گیا. پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے نبی کا سچا فرمان ہے، وہ پیسے جو میں آپ کے ادا نہیں کر سکا جب تک ادا نہیں ہوں گے میں جنت میں داخل. جو آپ کی رضامندی سے لیے وہ تو معاف نہیں ہو رہے، تو جو رشوت کے ذریعے لیے، جو کرپشن کر کے لیے، جو کم تول کے لیے، جو کسی کے پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر کے لیے، جو ملاوٹ کر کے لیے، جو بننا چھانک کے لیے کھایا کسی کا حق، جو چوری کر کے، بجلی چوری کر کے، پانی چوری کر کے کھایا، وہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ یہاں تو رضامندی والا معاف نہیں ہوتا، قرضہ معاف نہیں ہوتا، تو یہ 2 نمبری والا مال کیسے معاف ہو جائے گا؟ ہمیں ہو سکتا ہے؟ دوسری حدیث، دوسری دلیل سنیں. دوسری دلیل بڑی زبردست دلیل ہے. امام الانبیاء نے کہا لا تؤدن الحقوق یوم القیامت. لا تؤدن، بہت توجہ سے سننا میرے بھائیو، اللہ نفع بڑا دے گا انشاءاللہ آپ کو. لام حرف تاکید کا ہے، نون سکیلا یہ بھی حرف تاکید کا ہے. ڈبل تاکید کے ادات ذکر کی ہے رب نے. اس کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں ضرور بھی ضرور. لا تؤدن الحقوق یوم القیامہ. اور مسلمانوں اور نمازیوں، اہل حدیثوں، کلمہ پڑھنے والے ہو، حاجیوں، لا تؤدن الحقوق یوم القیامہ، قیامت والے دن ضرور بھی ضرور
تم نے جن جن بندوں کے حقوق تلف کیے تھے قیامت کے دن وہ ضرور بھی ضرور ادا کرو گے. ضرور بھی ضرور, اللہ کے نبی کہتے ہیں ضرور بھی ضرور ادا کرو گے. کیا مطلب ہے؟ نمازیں پڑھنے سے معاف ہو گئے؟ روزے رکھنے سے, عمرے کرنے سے, حج کرنے سے, توبہ کرنے سے اگر کسی چیز سے معاف ہو جاتے ہیں نا, اللہ کے نبی کبھی نہ کہتے ضرور بھی ضرور ادا کرو گے. اس کا مطلب ہے وہ کسی نیکی سے, کسی توبہ سے معاف نہیں ہونے, وہ ضرور بھی ضرور کیا کرنے ہیں؟ ادا کرنے ہی پڑیں گے. اور کیسے ادا کرنے پڑیں گے؟ حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. کوئی بندہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے. امام الانبیاء نے کہا, قسم اللہ کی ہر شبے کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. پیارے پیغمبر نے کہا حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. اگر کسی سینگوں والی بکری نے, توجہ, اگر کسی سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں کے بلبوتے پر اپنے آپ کو تکڑا سمجھتے ہوئے, طاقتور سمجھتے ہوئے کسی بے سینگ پوڈی بکری کو مارا اور کمزور سمجھتے ہوئے دنیا میں ماری تھی ٹکر, چاہے وہ بکریاں گوجرے کی تھیں, چاہے ڈسکے کی تھیں, چاہے دنیا کے کسی کونے کی تھیں, کعبے کے رب کی قسم ہے وہ بکریاں بھی رب کو یاد ہیں, وہ بکریاں بھی رب کو یاد ہیں. پروردگار اپنی قیامت والے دن عدالت انصاف میں ان دونوں بکریوں کو بھی حاضر کرے گا, دونوں بکریوں کو حاضر کرے گا. میرے محترم بھائیوں, جتنی ٹکر اس سینگوں والی بکری نے دنیا میں اس بے سینگ بکری کو ماری تھی, رب اس بے سینگ بکری کو سینگ دے گا اور اتنی ٹکر اس کو مروائے گا. جو رب بکریوں میں انصاف کروائے گا, توجہ ہے میری طرف, جو رب بکریوں میں انصاف کروائے گا, جو بکریاں مکلف مخلوق, اور میرے محترم بھائیوں گوجرے والوں, جن بکریوں کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو نہیں بھیجا, جن بکریوں کے لیے رب نے قرآن اور حدیث نازل نہیں کیے, اور گوجرے والوں جن بکریوں کے لیے رب نے ثواب اور سزا کا کوئی قانون نہیں بنایا, اور جن بکریوں کے لیے رب نے جنت اور جہنم بھی, جو اس مخلوق میں کروائے انصاف, اور جن کے لیے نبی اور رسول آئے, جن کے لیے قرآن و حدیث اتارے, جن کے لیے ثواب اور سزا کا قانون بنایا, جن کے لیے جنت جہنم کا قانون بنایا, ان میں انصاف نہ کرے, اس میں ظالم کو ظلم پر چھوڑ دے, مظلوم کو مظلوم چھوڑ دے, کیا یہ ممکن ہے؟ بکریوں میں انصاف کروائے اور میرے اور آپ کے آپس کے مظالم رب ہمیں ویسے ہی چھوڑ دے, جنت میں بھیج دے, ممکن ہے یہ؟ قسم اللہ کی سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی سوچتا ہے نا, یہ اگر کوئی سوچتا ہے تو یہ سوچ ہی باطل ہے, کیونکہ اس سوچ کا نتیجہ ہے نعوذ باللہ رب ظالم ہے. بکریوں میں انصاف کروائے اور یہاں مظلوم کو دنیا میں جس کا حق مرا ہے اس کو دلوائے ہی نہ, یہ تو ظلم ہے, اور رب ظلم نہیں کر سکتا اپنے بندوں پر. دینے پڑیں گے حقوق. کوئی مت سمجھے میں دنیا میں نہیں پکڑا گیا ہے کرپشن کر کے, خیانت کر کے, میں رب کے ہاں بھی نہیں بچ سکوں گا. کعبے کے رب کی قسم, وہ بکریوں کو بھی جو انصاف کروائے گا اسے کوئی بچنے والا پیدا نہیں ہوا دنیا میں. اور وہاں حقوق دینے کیسے ہوں گے؟ ایک تیسری حدیث سنا کے ختم کر رہا ہوں بات اپنی, توجہ میری طرف رکھنا. یہ حدیث ہم سب نے کئی مرتبہ زندگی میں سنی ہے, مجھے پتا ہے آپ سب نے زندگی میں بہت مرتبہ سنی ہے, لیکن ہمارا المیہ یہ ہے, ہم ایک کان سے سنتے جاتے ہیں دوسرے کان سے نکالتے جاتے ہیں. اثر ہم پر اثر لیتے ہی نہیں, لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. جو ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں. اور اگر کوئی رہ بھی جائے نا اندر, تو مسجد سے باہر نکلتے ہوئے نا جو کچھ پلے پڑا ہوتا ہے وہ جھولی مسجد کے اندر ہی جھاڑ کرنا, خالی خالی جیسے آئے ہوتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں مولوی صاحب گلاں تے تیریاں بڑیاں چنگیاں نے, لیکن یہ باہر نہیں چلدیاں, انہوں نے اتنے مسیت ہی رکھ, یہ مسجد واسطے ہی ہوندیاں نے, یہ باہر نہیں چلدیاں گلاں. ہے ایسا کہ نہیں بزرگوں؟ قسم ہے اللہ کی انجی ہے, ایسا ہی کرتے, یہ ہماری فطرت بن چکی ہے.
اثر ہی نہیں ہوتا. خطبے ہوتے ہیں, درس ہوتے ہیں, کانفرنسیں ہوتی ہیں, لیکن ہم اثر پروف بن چکے, پتھروں سے بھی سخت ہمارے دل ہو چکے ہیں. جس نافرمانی, جس گناہ پر لگے ہوئے ہیں, قرآن ہمیں کوئی نصیحت کر دے, ہم ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں اس سے. ساری زندگی جمعے پڑھ پڑھ کے اللہ کی قسم سود کھاتا ہے تو کھاتا ہی جا رہا ہے, چوری کرتا ہے تو کرتا ہی جا رہا ہے, جھوٹ بولتا ہے تو بولتا ہی جا رہا ہے, رشتہ داری توڑ کے بیٹھا تو بیٹھا ہی ہے. کوئی بات آتا ہے یا سارا کچھ اوپر سے گزر جاتا ہے. اگر کوئی آتا ہے تو ایک کان سے دوسرے سے نکال دیتے ہیں, کوئی باقی بچتا ہے تو مسجد سے جھولی جھاڑ کر خالی واپس چلے جاتے ہیں, جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے. ہاں, ایک چیز لے کے جاتے ہیں, کیا بلا, ناراض نہیں ہونا, ہم لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں وہ فلاں مولوی صاحب بڑی ترنم سے بڑی طوطی بولتی تھی, بڑا مزہ آیا ہے. مزہ بڑا ہے, بڑی طوطی بولتی ہوتی. بیان کیا ہے, کہتے ہیں یہ نہیں پتا چلتا, بس بڑا کانوں کا بڑا مزہ ہے. یہ لینے آتے ہیں اور یہ لے کر چلے جاتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں ہاں, میں بتانے لگا تھا, حدیث سنا رہا ہوں. کیسے دینے پڑیں گے یہ حقوق, کیسے ادا کرنے پڑیں گے؟ ناطق وحی نے کہا, حدیث کے لفظ بھی مجھے یاد ہیں لیکن اختصار کی وجہ سے میں ترجمہ سنا رہا ہوں, صرف مسلم شریف کی حدیث ہے. جانتے ہو کنگال اور مفلس کون ہے؟ جانتے ہو کنگال اور مفلس کون ہے؟ جی اللہ کے نبی جانتے ہیں. جس کے پاس پیسے نہ ہو, درہم و دینار نہ ہو, ساز و سامان نہ ہو, وہ کنگال ہوتا ہے. امام الانبیاء نے کہا, سنو اور میرے صحابہ, میرے امتیوں, مجھے نبی ماننے والوں, ان المفلس من امتی, یقیناً بلا شبہ میری امت کا مفلس, غریب, کنگال سنو کون ہے؟ من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات. بڑی توجہ میری طرف رکھنا, میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن رب کی عدالت انصاف میں پیش ہوگا بصلاۃ, کس کے ساتھ؟ نمازوں کے ساتھ, وصیام اور روزوں کے ساتھ, وزکات اور کس کے ساتھ؟ کیا مطلب؟ اس نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہے, کبھی نماز چھوڑی, ساری زندگی رمضان کے روزے رکھے ہیں, کبھی روزے کا ناگا, ساری زندگی زکات دی ہے, کبھی زندگی میں 1 روپے میں بھی 1 روپے کی بھی زکات میں ڈنڈی نہیں ماری. حج کیا ہے, عمرہ کیا ہے, جمعہ پڑھا ہے, نمازیں پڑھی ہیں, اعتکاف بیٹھا ہے, نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا. امام الانبیاء نے کیا کہا, رب کی عدالت میں کیسے پیش ہوئے؟ نیکیوں کے پہاڑ لے کر. لیکن ساتھ کیا کر کے آیا؟ نیکیوں کے پہاڑ بھی ہیں اس کے پاس, لیکن ساتھ کیا ہے؟ قد شتم ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا. 5 چیزیں ہیں, تھوڑا تعارف کرواؤں گا پانچوں کا, کیونکہ ہم بہت غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. کعبے کے رب کی قسم ہے, ہم اس مسئلے کو مسئلہ سمجھتے ہی نہیں. ہمارا پورا معاشرہ اس مسئلے کو مسئلہ سمجھتا ہی نہیں. ذرا غور کرنا, قد شتم ھذا, یہ آیا ہے نیکیوں کے پہاڑ لے کر, لیکن اس کی زبان سے گالیاں بڑے لوگوں کو پڑتی تھی, ہر ایک کو گندی گالیاں, ماں بہن کی گالیاں, فلاں گالیاں, دوستوں کو بھی گالیاں دیتا تھا, رشتہ داروں کو بھی گالیاں دیتا تھا, جس سے لڑائی ہوتی تھی گندی گالیوں کی گردانے پر دیتا تھا. یہ پوری اس کا طرز تکلمی گالیاں تھا. وقذف ھذا, اور فلانے پر اس نے کیا کی تھی؟ تہمت لگائی تھی, بہتان لگایا تھا. معمولی سی بدگمانی پر بہت بڑے بڑے بہتان باندھ دیتا تھا. یہ کیا کرتا تھا؟ شیطان نے بدگمان کیا, بدگمانی ڈالی دل میں, اس بدگمانی کی بنیاد پر بہتان باندھ دیا. کیسے مثال دے رہا ہوں, کیسے؟ ہم نے کسی نیک نمازی شخص کو, امام مسجد کو, مثلا امام مسجد کو, میں امام مسجد کی مثال دیتا ہوں, امام مسجد کو اندھیرے میں کسی غیر خاتون کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا, کسی عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا رات کے وقت. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ
یہ بندہ جو یہ امام صاحب جو کھڑا ہے نا اس عورت کے ساتھ، اس کا کریکٹر اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے، یہ خراب ہے، یہ بندہ 2 نمبر ہے. بدگمانی دیکھا نہیں کچھ کرتے ہوئے، بدگمانی شیطان نے ڈالی، اور اس بدگمانی کو بنیاد بنا کر نا میں آ گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. ایک ایک نمازی کو بتاتا ہوں، پتہ یہ امام صاحب کیسے ہیں، پتہ یہ کیا کرتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے رات کو اس کو فلاں عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا، یہ اس کے ساتھ خراب ہے. یہ کیا ہے؟ بہتان ہے. یہ کیا ہے؟ بہتان ہے. اور میرے بھائیوں، سننا چاہتے ہیں یا تھک گئے؟ سننا چاہتے ہیں؟ توجہ سے سنیں. پھر میں یہ کہتا ہوں، قسم اللہ کی یہ کہہ سکتا ہوں، کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے، مثال دے رہا ہوں، اگر ہم نے کسی بندے کو دن کے وقت کھلی ہوئی آنکھوں سے، خواب میں نہیں، کھلی ہوئی آنکھوں سے دن کے وقت عین بدکاری کی حالت میں پکڑ لیا، کیا کر لیا؟ توجہ میری طرف رکھنا ہے. عین بدکاری کی حالت میں پکڑ لیا، دیکھ لیا اس کو. اب اگر ہم میں سے کوئی دیکھ لے تو ہمارے معاشرے میں کیا رویہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی ہے، اس کو سب سے پہلے معاشرے میں مجھے بریک کرنا چاہیے، میں بریک کروں گا. سارا میڈیا اللہ کی قسم اسی پر لگا ہوا ہے ہمارا، پورا الف سے لے کر یہ تک میڈیا اسی کام، وہ اپنی ریٹنگ بڑھاتا ہے ایسی خبریں نشر کر کے. خبر کے پیچھے کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اس کو نشر کر کے بریک کر کے وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں. اچھا ہم بھی ایسا ہی، جو میڈیا کا رویہ ہونا ہے وہی ہمارا، کیونکہ ہم میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، میں پورے محلے کے ایک ایک بندے کو بتاؤں گا میں نے اس کو اوپر سے پکڑا تھا، اس بندے کو، یہ بندہ زانی ہے. یہ جو میں ایک ایک بندے کو بتا رہا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ حرام ہے، میں اس کا حق تلف کر رہا ہوں. میں اس بندے کا حق تلف کر رہا ہوں. اسلام یہ کہتا ہے تو نے اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دن کے وقت اس کو بدکاری کرتے ہوئے بے شک دیکھا ہے، لیکن تیری زبان سے یہ کلمہ کسی بندے کے کان تک پہنچنا، خبردار تیری زبان بند. اگر تو بولا معاشرے میں، تیری زبان سے یہ کلمہ پھیلا معاشرے میں، آسمانوں والا رب قانون بناتا ہے قرآن میں، اس کو پکڑو اور سرے عام 80 کوڑے لگاؤ اس کی پیٹھ پر. کیوں بول رہا ہے؟ یہ ہے قرآن میں قانون کے نہیں؟ 80 کوڑوں کا ہے کہ نہیں؟ یہ جو 80 کوڑے لگ رہے ہیں کس بنیاد پر لگ رہے ہیں؟ جھوٹ بولا ہے اس نے؟ جھوٹ بولا ہے؟ سچ بولا ہے؟ جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا ہے. اس نے دیکھا ہے، سچ بولا ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے، اسلام اس سچ کو بھی بولنے کی اجازت نہیں دیتا. اس سچ کے بولنے سے اس بندے کی عزت کا حق، عزت سے جینے کا حق تلف ہوتا ہے. اسلام کسی کے حق کو تلف کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. یا 4 گواہ لا، نہیں تو 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جائے. 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو نہیں بولنے کی. ہاں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس طرح تو پھر اگر میں بولوں گا نہیں، لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، یہ تو ہر گھر کی عورت سے بدکاری کرے گا، یہ تو بدکار ہے. نہیں میرے بھائیوں، نہیں. میں زیادہ غیرت مند ہوں یا محمد الرسول اللہ زیادہ غیرت والے؟ ہم زیادہ غیرت والے ہیں یا اللہ رب العالمین زیادہ غیرت والا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے اس کو پھیلانے کی اجازت نہیں دی، ہم کون ہوتے ہیں اس کو پھیلانے والے؟ ہمیں کس نے حق دی ہے؟ ہم بڑے غیرت مند کیسے بن گئے؟ قسم اللہ کی یہ غیرت کا مسئلہ ہی نہیں. اگر غیرت کا مسئلہ ہوتا تو پروردگار کبھی اس پر خاموشی اختیار کرنے کا حکم نہ دیتے اور کبھی اس پر 80 کوڑے مارنے کی سزا قرآن میں نہ نازل کرتے. یہ غیرت کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں اسلام یہ نہیں کہتا تو چپ سادھ کے اور پی جا اس کو. بولنا ہے نا، بولنا ہے، تجھے بولنے کا حق ہے، لیکن کہاں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے؟ اس بندے کو پکڑ جس کو تو نے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، سارے معاشرے کے لوگوں کی نظروں سے دور لے جا، وہاں لے جا کر جہاں آپ کو اور اس کو کوئی نہ دیکھتا ہو، اس کو وہاں جا کر نصیحت کر، سمجھا کہ بھئی تو یہ گندا کام کر رہا ہے،
ہمارے رب نے ہمارے نبی نے یہ ہم پر کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے. تیری بھی ماں ہے، تیری بھی بہن ہے، تیری بیٹیاں ہیں، تیری بیوی ہے. اگر تیری کسی عورت کے ساتھ کوئی بندہ منہ کالا کرے تو تیرے اوپر کیا بیتے گی؟ وہ جن کے ساتھ تو کر رہا ہے وہ کسی کی ماں بہن بیٹی ہے. نصیحت کر دو، آپ کی ذمہ داری یہ ادا ہو گئی. لیکن اس کو معاشرے میں فروغ دینا، پھیلانا، اس کو پنڈنا پورے معاشرے میں، قسم ہے اللہ کی یہ حرام ہے. اور یہ اتنا بڑا جرم ہے. اور میرے بھائیوں یہ گالیاں، یہ غیبت اور یہ بہتان اللہ کی قسم اتنے بڑے بڑے جرم ہیں. یاد رکھنا میرے بھائیوں، کسی نماز روزے سے، کسی حج عمرے سے، کسی ذکر سے، کسی عبادت سے، کعبے کے رب کی قسم کسی پکی سچی توبہ سے نہیں معاف ہونے. کسی پکی سچی توبہ سے نہیں معاف ہونے. نہ غیبت، نہ گالیاں معاف ہونی ہے، نہ غیبت معاف ہونی ہے، نہ بہتان معاف ہونا ہے. کیوں؟ گالیوں سے بھی، غیبت سے بھی اور بہتان سے بھی ہر بندے سے کا جو عزت سے معاشرے میں جینے کا حق ہے وہ طلب ہوتا ہے. اور اللہ نے ہر انسان کو عزت سے جینے کا حق دیا ہے. اور ہم نے اس کا عزت سے جینے کا، جس کو ہم پنڈیں گے ہر جگہ پر، اس کے عیب، اس کی خرابیاں، اس کی برائیاں بیان کریں گے، ہوں گی اس کے اندر. غیبت اسی کو کہتے ہیں نا، برائی بندے کے اندر ہو اور وہ معاشرے میں کیا کر دی جائے؟ پھیلائی جائے. اسی کا نام غیبت ہے. اگر نہیں ہے اس کے اندر برائی تو آپ بیان کرتے ہیں تو یہ بہتان ہے، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. اور جس کی ہم غیبت کریں گے، بہتان باندھیں گے، دیانتداری سے بتائیں، معاشرے میں اس کی عزت خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ نے جو اس کو عزت سے جینے کا حق دیا وہ تلف ہوگا کہ نہیں؟ یہ حق تلفی معاف، بندوں کے حقوق تلف کرنے یہ معاف نہیں ہونے. اچھا اگلا کہا اکلا مالا آدھا، اس نے لوگوں کا مال کھایا تھا، اس نے فلانے کا سر پھاڑا تھا، فلانے کی ٹانگ توڑی تھی، فلانے کا بازو توڑا تھا، فلانے کا جو ہے نا زخم کیا تھا، خون بہایا تھا. یہ بھی اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے. اور اس نے مال کھایا تھا. مال کی چند صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. وَضَرَبَ هَذَا، اور اس نے کیا کیا تھا؟ مارا تھا ناجائز. اس کا کیا مطلب؟ تھوڑا سا بیان کروں گا. اس کا مطلب ہے یہ اپنے آپ کو بڑا مرد ثابت کرنے کے لیے اس کو غصہ چڑھتا تھا تو بیوی کو پھینٹ دیتا تھا ناجائز ہی، بیوی کو پھینٹی لگا دیتا تھا. کعبے کے رب کی قسم ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں میرے بھائیوں یاد رکھنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں. قسم ہے اللہ کی، بیک وقت آپ کے عقد میں پیارے پیغمبر نے پوری نبوی زندگی کسی ایک بیوی پر ایک مرتبہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ بیوی پر ہاتھ اٹھانا، بیوی کو پھینٹی لگانا، مارنا کوئی مردانگی نہیں ہے. قسم ہے اللہ کی کوئی مردانگی نہیں ہے. وہ کمزور ہے، وہ کھا لے گی مار آپ سے. اس کو مارنا مردانگی، جرت اور بہادری نہیں ہے. مارنے کی اجازت ہے بیوی کو، مارنے کی بیوی کو اجازت ہے، لیکن کب؟ جب وہ بد زبان ہے، بد اخلاق ہے اور نصیحت کرنے سے اس کو سمجھ نہیں آئی، بار بار نصیحت کرنے سے سمجھ نہیں آئی، اس سے بستر الگ کرنے سے بھی سمجھ نہیں آئی، تو اگلا سٹیپ اللہ نے کہا اس کو مارو. لیکن مارنا کتنا ہے؟ مارنا کتنا ہے؟ بیوی کو مارنے کی ضرورت پڑے تو مارنا کتنا ہے؟ نہ اس کا سر پھوڑنا ہے، نہ اس کی ہڈی پسلی توڑنی ہے، نہ شیشے کا گلاس اور جگ اس کی کمر پہ مار کے اس کو زخمی کرنا ہے. کیسا کتنا مارنا ہے؟ اتنا کو مارنا ہے کہ آپ کی مار سے اس کے جسم پر کوئی لاس وغیرہ بھی نظر، کوئی نشان نہ پڑے. ضربن غیر مبرہن، ایسی مارنا جو نشان نہ چھوڑے جسم پر. قاری صاحب ہے، بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، اور میرے بھائیوں یاد رکھنا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بچوں کو حفظ کرواتے ہیں اور کسائیوں کی طرح یہ بچوں پر جو ہے نا وہ گدھوں کی طرح، جس طرح گدھوں پر وہ گدھے والا ڈنڈا چلاتا ہے اس طرح چلاتا ہے. کعبے کی رب کی قسم یہ قاری مارا جائے گا قیامت کے دن. یہ قاری نہیں بچے گا. ذرا بہادر بچے کو اگر مارنا ہے تو اتنا مارنا ہے کہ اس کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان مار کے بعد نظر نہ آئے. اگر نشان پڑا یہ ظلم ہے. یہ اس کا امن اور سلامتی سے جینے کا حق اس قاری نے طلب کیا ہے. یہ سکول کا ٹیچر ہے، یہ بھی اندھا دھند جانوروں کی طرح بچوں پر ڈنڈے چلاتا ہے. یہ استاد مارا جائے گا کل قیامت کے دن. کیسے مارا جائے گا ابھی سن لیں، اگلے حدیث کی اگلے الفاظ سناتا ہوں. اب رب کی عدالت انصاف لگی ہوئی ہے، نیکیوں کے پہاڑ بھی ہیں
اس کے پاس گالیاں بھی ہیں، بہتان بھی ہیں، چگلیاں بھی ہیں، غیبتیں بھی ہیں اور مارے بھی ہیں اور لوگوں کا خون بہانا بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ اب جس کو اس بندے نے گالیاں دی تھی زندگی میں، اور اس کی گالیوں سے، اس کی غیبتوں سے، اس کے بہتانوں سے اس بندے کی عزت کا معاشرے میں جتنا نقصان ہوا تھا، اس کی عزت کے نقصان کے برابر جتنی نیکیاں اس کی بنتی ہیں، وہ اس کی نیکیاں لے کر اس مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ جس سے رشوت لی تھی، خیانت کی تھی، کرپشن کی تھی، ملاوٹ کر کے دودھ میں پانی ڈال کے مال کھایا تھا، چوری کر کے کھایا تھا، جس کا کھایا تھا اس کے اس حق کے برابر جتنی نیکیاں بڑھتی ہیں ہر ایک کی، ان کو دے دی جائیں گی۔ اور جس کو مارا تھا اس کے امن اور سلامتی سے جینے کا حق جتنا طلب ہوا تھا، اس کے حق کے برابر اس کو نیکیاں دے دی جائیں گی۔ امام الانبیاء نے کہا یہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن حقوق لینے والے ابھی، یہ جو ملکی خزانے میں کرپشن کرتا ہے، کتنے لوگوں کا حق مارتا ہے؟ قسم اللہ کی پوری قوم کا حق مارا ہے، پوری قوم کا حق مارا ہے۔ یہ رشوت خور نے پتہ نہیں کتنی عوام کا حق مارا ہے، یہ بجلی چور نے، پانی چور نے پتہ نہیں کتنی عوام کا حق مارا ہے۔ یہ جس کا حق مارا ہے نا، کعبے کے رب کی قسم ہے، اس کو نیکیاں بھی دینی پڑیں گی اور ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقوق باقی ہوں گے۔ پھر حقوق کے برابر جتنا کسی کا حق طرف ہوا ہے، اس کے برابر اس کے جتنے گناہ بنتے ہیں وہ لے کر اس بندے پر ڈال کر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کا یہ والا مفلس ہے۔ میرے بھائیو، دیانتداری سے بتانا، آپ نے حدیث سنی ہے، کیا نمازوں سے، روزوں سے، زکاتوں سے، نیکیوں سے کیا یہ حقوق العباد معاف ہو گئے؟ میں نے یہی کہا تھا معاف نہیں ہونے۔ یہ جس طرح شرک زندگی میں ہر نیکی کو کھا پی جاتا ہے نا، کل رب کی عدالت میں قیامت کے دن کعبے کے رب کی قسم ہے یہ حقوق العباد ساری نیکیوں کو کھا پی جائیں گے، ساری نیکیوں کو کھا پی جائیں گے یہ حقوق العباد جو ہم نے مارے ہوئے ہیں۔ وہاں دینا پڑے گا حق، اور دینے کے لیے پاس پیسے نہیں ہوں گے، زمین اور ساز و سامان نہیں ہوگا، ایک ہی شے ہوگی، نیکیاں دینی پڑیں گی یا گناہ لینے پڑیں گے۔ اور وہاں میرے بھائیوں نیکی بڑی مہنگی ہوگی۔ مہنگی ہے یا سستی؟ کتنی مہنگی ہے؟ اندازہ لگانا، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، کتنی مہنگی ہے وہاں پر نیکی، اور ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور کیا سوچے بیٹھے ہیں، کیا سوچے بیٹھے ہیں، کس جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں، کس دھوکے میں پڑے ہوئے کہ رمضان کے روزے رکھ لیے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ کعبے کے رب کی قسم دھوکہ ہے۔ حج کر لیا سارے معاف ہو گئے، دھوکہ ہے، یہ دھوکے میں مبتلا ہے۔ یہ نہیں معاف ہوتے، یہ نہیں معاف ہوتے۔ نیکیاں چلی گئیں، گناہ چڑھ گئے اور جانا پڑا کس میں؟ جہنم میں۔ دینے کے لیے وہاں، اور کتنی مہنگی ہوگی نیکی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرے بھائیوں، ہم میں سے کسی بندے کی رب کی عدالت میں پاس مارکنگ سے ایک نیکی کم رہ جائے۔ کتنی نیکیاں کم رہ جائیں پاس مارکنگ سے؟ ایک نیکی۔ ہمارے ہاں پاس مارکنگ کتنے پر ہوتی ہے؟ 33% پر۔ 32 نمبر آ گئے، ایک رہ گیا ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جس کی ایک نیکی کم ہے نا، وہ چاہے گا زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا، ڈالروں، پاؤنڈوں، ریالوں، سونے چاندی کا بھرا ہوا، کوئی مجھ سے لے لے اور ایک نیکی دے دے، تو اتنا بڑا خلا بھر کے دولت دینے سے نیکی نہیں ملے گی وہاں پر۔ اللہ نے کہا دنیا کی ساری دولت لے کے آ جا، اس سے ڈبل بھی لے کر آ جا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز وہ قبول نہیں ہوگی وہاں پر۔ وہاں اتنی مہنگی ہے نیکی، اور قسم ہے اللہ کی، جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں ان گالیوں کے بدلے میں نیکیاں جائیں گی۔ جن کی غیبتیں کرتے ہیں، میری بہنیں بھی غیبتیں کرتی ہیں، کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی ہماری بہنوں کی جس میں وہ خامدوں کی غیبتیں نہ کریں، رشتہ داروں کی غیبتیں نہ کریں، اپنے دیوروں، جیٹھوں اور اپنی جو ہے نا وہ جٹھانیوں کی اور اپنی نندوں کی غیبتیں نہ کر رہی ہوں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہمارے گھروں میں؟ ہم نے غیبت کو کوئی گناہ سمجھا ہی نہیں ہوا۔ ہماری کوئی مجلس خالی نہیں ہوتی جس میں ہم امام مسجد کی غیبت نہ کریں،
مسجد کے صدر کی انتظامیہ کی غیبت نہ کریں، ہم اپنے دوستوں کی رشتہ داروں کی غیبتیں نہ کریں، کسی مجلس میں ہم علماء کی غیبتیں نہ کریں، ہم سیاستدانوں کی غیبتیں نہ کریں۔ اللہ کی قسم کوئی مجلس ہی دکھائیں مجھے خالی، ہم غیبت کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ خواتین ہر وقت غیبتیں، ہر وقت گالیاں۔ پتہ چلے گا وہاں پر جب ہر غیبت کے بدلے میں نیکی جائے گی تو، جب ہر چگلی کے بدلے میں نیکی جائے گی تو، جب ہر ٹیڑی پیسے کے بدلے میں، ہر ٹکے کے بدلے میں نیکی دینی پڑے گی نا، پھر سمجھ آئے گی کتنا معاملہ ہے۔ یا غلط ہو جائے گا فرمان یہ رسول اللہ کا؟ ہو جائے گا غلط؟ ہاں یقین ہے کہ نہیں غلط ہوگا؟ ہاں تو پھر یقین کر لو نیکیاں جائیں گی اور گناہ چڑھ جائیں گے اور جانا پڑے گا جہنم میں۔ آپ کہیں گے یہ معاملہ تو بڑا حساس ہے، ہم نے تو کبھی اتنی باریکی سے اس پر غور ہی نہیں کیا آج تک، یہ تو ساری نیکیوں کو پی جائیں گے حقوق العباد ہمارے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تو ساری زندگی یہ گناہ کیے ہیں، غیبتیں بھی کی ہیں، چگلیاں بھی کی ہیں، گالیاں بھی کی ہیں، 2 نمبریاں بھی کی ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے پتہ نہیں کس سے کی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے نیکیاں تو ہیں ہمارے پلے میں تھوڑی سی، نیکیاں ہیں کیا؟ تھوڑی سی، اور یہ نیکیاں تو چلی جائیں گی حقوق العباد کے چکر میں ساری، اور الٹے چڑھ جائیں گے گناہ، تو پھر تو جہنم کنفرم ہے ہمارے لیے، پھر تو ہم بچ نہیں سکتے جہنم سے۔ اور آپ نے درس کے شروع میں کہا کہ اللہ ہمیں جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، تو اس کا تو مطلب ہے یہ جو باتیں آپ سے سنی ہیں اگر یہ سچ ہیں تو ان کا مطلب ہے پھر تو جہنم ہم سب کے لیے، پھر تو پاکستانی کوئی جہنم سے نہیں بچ سکتا، پھر تو جہنم کنفرم ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، کوئی جہنم اللہ کی قسم کنفرم نہیں ہے۔ میں نہ جہنم کا دروغہ ہوں، نہ میں آپ کو مایوس کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ جہنم کنفرم کروانے کے لیے آیا ہوں۔ کعبے کے رب کی قسم ہے جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں آپ کو، اللہ کی قسم آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ آسمان والا رب بھی بچانا چاہتا ہے، اس کے نبی بھی ہمیں جہنم سے بچانا چاہتے تھے، میں بھی بچانا چاہتا ہوں۔ مایوس کرنے کے لیے نہیں آیا، بچنے کا رستہ بتانے کے لیے آیا ہوں، بتا رہا ہوں رستہ آپ کو کیسے بچو گے۔ یہ جو حقوق العباد والے گناہ ہیں نا، یہ بھی رب معاف کر سکتا ہے، یہ بھی رب معاف کر دے گا۔ ہے کیا کہا میں نے؟ کر دے گا، کر سکتا ہے۔ آپ کہیں کہ ابھی آپ نے اتنی بڑی قسمیں اٹھا کے کہا کہ نہیں معاف ہونے، نہ کسی توبہ سے، نہ کسی حج عمرے سے، نہ کسی نماز روزے سے، اب آپ کہتے ہیں رب یہ بھی معاف کر سکتا ہے اور کر بھی دے گا، تو اس کا کیا مطلب؟ میرے بھائیوں، میں پھر کہتا ہوں، کسی نماز روزے سے، کسی وضو ذکر سے، کسی حج عمرے سے، کعبے کے رب کی قسم ہے کسی توبہ شوبہ سے یہ حقوق العباد والے گناہ معاف نہیں ہونے۔ ان کی معافی کا طریقہ اسلام میں ایک اور ہے، ان کی معافی کا طریقہ، ہو جائیں گے معاف لیکن طریقہ اور ہے، توبہ نہیں ہے۔ ہو جائیں گے معاف لیکن حج عمرہ یا نماز روزے نہیں ہے اس کی معافی کا طریقہ۔ اس کی معافی کا طریقہ کیا ہے؟ اور ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں؟ ہاں یا اگلی کانفرنس پر چھوڑ دیں؟ بتا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو قسم اللہ کی نہ مایوس کرنے آیا ہوں، نہ مایوس دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو سب کو خوش کر کے بھیجوں گا انشاءاللہ یار۔ رستہ بتا کے جاؤں گا، رستہ ہے لیکن جو ہم سمجھے بیٹھے ہیں نا وہ رستہ کوئی نہیں ہے، ہم دھوکے میں ہیں۔ وہ رستہ کیا ہے؟ میں نے نہیں نکالا، نہ میں نے بتایا ہے، وہ آسمانوں والے رب نے نازل کیا اور ہمارے نبی نے ہمیں سنایا ہے، جس سے ہم سب کی آنکھیں بند ہیں، جس سے ہم سب کی آنکھیں بند ہیں۔ اس رستے سے بند ہے، میں کھولنا چاہتا ہوں، کھول کے جاؤں گا انشاءاللہ آپ کی آنکھیں۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پڑھتا ہوں
اللہ کے نبی کے الفاظ سے آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ طریقہ انشاءاللہ، خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ پیارے پیغمبر نے کہا من کانت لہو مظلمۃ لأخیہ من عرضہ او من شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل اللہ یکون دینار ولا درہم فإن کان لہ حسنات اخذ من حسناتہ فإن لم تکن لہ حسنات اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ ثم یلقى فی النار، رواہ مسلم۔ یہ حدیث ہے، طریقہ بتایا امام الانبیاء نے۔ جس بندے سے دنیا کی زندگی میں کسی بندے کا حق تلف ہو گیا ہے، وہ عزت کا حق تلف ہو گیا ہے، وہ مال کا حق تلف ہو گیا ہے، وہ امن اور سلامتی سے جینے کا حق تلف ہو گیا ہے، وہ کسی قسم کا کوئی حق تلف ہوا ہے، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، وہ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن بندے کے ہاتھ میں کوئی درہم و دینار ساز و سامان نہیں ہوگا، اس دن کے آنے سے پہلے ادا کر دے۔ جس کا حق مارا ہے اس کو واپس کر دے، معاف ہو جائے گا کہ نہیں؟ جہنم پر کنفرم ہے؟ نہیں کنفرم۔ اللہ کی قسم رب نے طریقہ بتا دیا کہ جس کا حق تلف ہوا ہے واپس کرو اسے، اس کو واپس کر دو، مرنے سے پہلے واپس کر دو، بچ جاؤ گے، نیکیاں بچا لو گے، گناہ چڑھنے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ جہنم کنفرم نہیں ہے، بچنے کا راستہ موجود ہے۔ آپ کہیں گے سمجھ کوئی نہیں آئی ہمیں، نہیں آئی، میں سمجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ، بھی نہیں آئی۔ آپ کہیں گے ہمیں تو چند لوگوں کا پتہ ہے کہ اتنے پیسے فلاں کے مارے ہیں، اتنی خیانت فلاں جگہ پر کی ہے، اتنی فلاں جگہ پر، باقی تو ساری زندگی غفلت میں لاپرواہی میں بسر کی ہے، ہمیں تو شعور ہی نہیں تھا اتنا، ہم نے تو جناب یہ چوری کے پیسے، یہ بجلی چوری، یہ پانی چوری، یہ پتہ نہیں کس کی بجلی، کس کے کتنے پیسے تھے، کس کا کتنا پانی تھا جو میں نے اپنے کھیتوں کو لگایا، اس کو کیسے واپس کریں؟ اس کو کیسے چلو جس کا تو پتہ ہے کہ فلانے کے اتنے پیسے مارے ہیں اس کو تو کر دوں گا واپس، تو جس کا پتہ ہی نہیں یہ رشوت لی تھی، پتہ نہیں کتنے لوگوں سے لی ہے، کرپشن کیا، پورے ملک کا خزانہ تھا، پورے ملک کے کس بندے کا کتنا حق تھا اس خزانے میں، اب کس کو واپس کروں، کتنے واپس کروں، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس کا تو پتہ ہے نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنی بہنوں کا کہ فلانے کا اتنا حق ہم نے مارا ہوا ہے، وہ تو پہلی فرصت میں حساب کر کے جن کا پتہ ہے ان کو واپس کریں، ان کو کیا کر دیں؟ واپس کر دیں۔ اور جن کا نہیں پتہ، جو غفلت کی زندگی میں ہو گیا، جو غفلت کی زندگی میں ہو گیا، قسم اللہ کی رب وہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اس کا طریقہ بھی رب نے دیا ہوا ہے، وہ بھی سن لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بندہ موٹا سا اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں نے اپنی غفلت والی زندگی میں جب مجھے سمجھ اور شعور نہیں تھی نا، اندازاً مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، 1 لاکھ روپیہ نجائز لوگوں کا میں نے کھایا ہوگا، اور مجھے نہیں پتا وہ کس کا ہے، کتنے ہیں، کس کے کتنے پیسے ہیں، میں نہیں جانتا، تقریباً 1 لاکھ کھایا ہوگا۔ تو اس کی معافی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں، اپنے دل میں یہ طے کر لیں کہ میں نے 1 لاکھ نہیں، انشاءاللہ 2 لاکھ ادا کرنا ہے، 2 لاکھ ادا، تاکہ زیادہ ہی چلے جائے، کوئی کل قیامت والے دن نیکی جانے کا کوئی خدشہ باقی نہ رہے۔ آپ 2 لاکھ روپیہ طے کر لیں اور اپنی آمدن سے بچا کر یہ کہہ کر صدقہ کرنا شروع کر دیں، یا اللہ میں آخرت میں تیری عدالت میں یا اللہ حساب نہیں دے سکتا، بڑا مہنگا ہے، وہاں پر حساب نیکیاں دینی پڑیں گی، یا اللہ مجھے سمجھ نہیں تھی، میں نے غیر شعوری زندگی میں یہ لوگوں کے حق تلف کر دیے تھے، یا اللہ میں اپنا حساب دنیا میں کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ اب مجھے پتہ نہیں ہے کس کے کتنے پیسے ہیں، میں لوٹانا چاہتا ہوں، یہ پیسے میں صدقہ کر رہا ہوں، یا اللہ جن لوگوں کے یہ پیسے ہیں اس کا ثواب ان کو دے دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ انشاءاللہ رب یہ والا بھی معاف کر دے گا۔ آپ کہیں گے پیسوں کا تو سمجھ آ گیا کہ پیسے معاف ہو جائیں گے اس طرح، جس کا پتہ ہے اس کو لوٹا دیں گے، جس کا نہیں پتہ اندازاً اتنے کوئی پیسے یہ کہہ کر صدقہ کر دیں گے، یا اللہ اس کا ثواب ان کو دے دے، مجھے معاف کر دے۔
تو جو غیبتیں کی، جو گالیاں دیں، جو چگلیاں کی، جو خون بہایا، جو پٹائی کی، جو بہتان باندھے، کیا ان کے بھی پیسے دینے پڑیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ پیسوں سے نہیں معاف ہوں گے، یہ معاف ہوں گے معافی مانگنے سے۔ کیسے؟ جس کی ہم بے عزتی کرتے رہے، پھنڈتے رہے، اس کو معاشرے میں ذلیل کرتے رہے، غیبتیں چگلیاں گالیاں دے دے کر، بہتان باندھ کر اس کے پاس چلے جائیں اور اس سے جا کر معافی مانگ لیں، وہ راضی ہو کر آپ کو معاف کر دے، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس سے معافی مانگ لو گے تو کیا ہو جائیں گے؟ یہ بھی وہ معاف کر دے گا دل سے، یہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے یہ بات نہیں سمجھ آئی ابھی۔ بھئی کئی لوگ تو ان میں سے فوت ہو گئے ہوئے ہیں جن کی ہم نے گالیاں دی تھی، غیبتیں کی تھی، چگلیاں کی تھی، پنڈا تھا ان کو معاشرے میں، اور کئی لوگ وہ ہماری پہنچ سے دور ہیں، ان سے جا کر معافی کیسے مانگیں؟ اب ہم نواز شریف کی بھی غیبتیں کرتے رہیں تو نواز شریف سے کیسے مانگیں جا کر معافی؟ زرداری کو 100% کہتے رہیں، اس سے کیسے معافی مانگیں؟ ہاں، عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں، اس کے پاس ہمیں کون جان دے گا؟ اس سے کیسے معافی مانگیں؟ جو فوت ہو گئے ان سے کیسے معافی مانگے؟ اور کئیوں کی ہم نے غیبتیں چگلیاں کی تھی، مارا تھا، ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے، ان سے ہمارا رابطہ ہی ختم ہو گیا، ان سے کیسے معافی مانگیں جا کر؟ اور میرے بھائیوں، کعبے کے رب کی قسم ہے، اللہ کی قسم، ان سے معافی مانگنے کا طریقہ بھی موجود ہے اسلام میں، کیونکہ پروردگار ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے جہنم سے، وہ جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، وہ راستے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں دیتا ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ ان سے معافی کا کیا طریقہ ہے جو فوت ہو گئے، جن سے ملنا ممکن نہیں، ان کو پڑھتے تھے ہم معاشرے میں؟ اس کا طریقہ یہ ہے، جب تک آپ زندہ ہیں ان لوگوں کے لیے کیا کریں؟ اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کو بچا لے حرام سے۔ جتنی اچھی دعائیں نا ان کے لیے کریں مرتے دم تک، اور کوشش کریں جن کی ہم نے ذلیل کیا تھا، پنڈا تھا معاشرے میں، اس کی کوئی نہ کوئی خوبی تلاش کریں، ڈھونڈیں معاشرے سے، اور جس مجلس میں اس کو پنڈا تھا نا، اس مجلس میں جا کے اس کی خوبی کا بھی ذکر کریں، اور پھر کہیں یا اللہ یہ دیکھ میں اس بندے کی خوبیاں بھی ذکر کر رہا ہوں، یا اللہ اس کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں، یا اللہ میں اس وقت گناہ کر بیٹھا تھا، یا اللہ جب مجھے شعور نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، یا اللہ اب سمجھ آئی ہے، میں تیری عدالت میں حساب نہیں دے سکتا، یا اللہ دنیا میں حساب صاف کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ قسم ہے اللہ کی، انشاءاللہ رب معاف کرے گا، رب معاف۔ ان ساری باتوں کی دلیل بھی سن لیں، یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں گھڑی، یہ میرے منہ کی باتیں نہیں ہیں، یہ میرا خیال نہیں ہے، اس کی دلیل سنیں۔ ناطق وحی محمد الرسول، دلیلیں بہت ہیں، ایک ہی دلیل سنا کے ختم کر رہا ہوں بات اپنی۔ پیارے پیغمبر نے کہا من اخذا، توجہ سے سننا میرے بھائیوں، یاد کر لو یہ لفظ، انشاءاللہ پہلی باتیں سن کر جو پریشانی آپ پر سوار ہوئی ہے نا ساری ختم ہو جائے گی اس حدیث کو سن کر۔ امام الانبیاء نے کہا من اخذ اموال الناس یرید اداءها اد اللہ عنہ، جس بندے نے لوگوں کے اموال تلف کیے، نام اموال کا لیا ہے، سارے حقوق اس سے مراد ہیں، جس نے لوگوں کے حقوق کیا کیے؟ تلف کیے، یرید اداءها، اب وہ قیامت والے دن نہیں دنیا میں ان کا حساب کرنا چاہتا ہے، اس نے ارادہ کر لیا کہ میں نے دنیا میں سب کے حقوق ادا کرنے ہیں اور معافی جن سے مانگنی ممکن ہے ان سے معافی مانگنی ہے، یہ فیصلہ کر لیا اس نے۔ عد اللہ عنہ، ناطق وحی سرور کونین تاجدار مدینہ نے فرمایا اللہ ادا کروا دے گا اس کی طرف سے، جب اس نے ارادہ پکا کر لیا تو اسباب بھی پیدا کر دے گا، وسائل بھی عطا کر دے گا، اور یہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، یہ اللہ پر چلا جائے گا، رب آسانیاں پیدا کر دے گا، ادا ہو جائیں گے سارے۔ اور اگر آج آپ نے فیصلہ کیا ادھر بیٹھ کر کہ ہم نے بھئی آخرت میں رب کی عدالت میں حساب نہیں، یہ حقوق العباد والا حساب دنیا میں صاف کر کے جانا ہے، ابھی آپ نے پکا فیصلہ کر لیا، رات کو موت آ گئی، ابھی نہ کسی کا ٹکا ادا ہوا اور نہ کسی سے معافی مانگی گئی، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں ہمیں کب آ جانی، یا ہے ہمارے پاس کوئی گارنٹی؟ ایک سانس کے بعد کعبے کے رب کی قسم ہے ہمیں اگلے سانس کا بھروسہ ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں وہ آنا کہ نہیں آنا، اتنی ناپائیدار ہے چیز یہ زندگی۔ آپ نے ابھی فیصلہ کیا تھا کہ دنیا میں حساب صاف کرنا ہے، راتوں رات موت آ گئی، بندہ مر گیا، کسی کا حق ادا ہوا ہی نہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے نا غور سے سننا،
امام الانبیاء نے جو کہا عد اللہ عنہ، قسم ہے اللہ کی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی معاملہ، چونکہ یہ فیصلہ دیانتداری سے کر چکا تھا، معاملہ چلے جائے گا رب پر، اور رب اس کی طرف سے آخرت میں جن جن کے حقوق تھے نا ان کو اپنی طرف سے راضی کرے گا، اور اس کو اللہ کی قسم معاف کروا دے گا۔ وہ معاف کرنا چاہتا ہے رب ہمیں، لیکن یہ اس کے لیے ہے جس نے دنیا میں حساب کرنے کا پکا سکے بند فیصلہ کر لیا دیانتداری سے۔ میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، رب کو دھوکہ ہم نہیں دے سکتے۔ ہو جائے گا معاف، فیصلہ کر لو دیانتداری سے، قسم ہے اللہ کی، اگر نہیں بھی نہ دنیا میں ادا ہوں گے کوشش کے باوجود، تو آخرت میں رب کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالے گا اور معاف کروا دے گا۔ وہ ان کو راضی کرے گا اپنی طرف سے اور آپ کو معاف کروا دے گا۔ لیکن حدیث کا اگلا جز کیا ہے؟ وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ، جس نے لوگوں کے حقوق مارے، واپسی کا ارادہ شرادہ، اس نے کہا نہیں مولوی صاحب ڈراندے نے، انہاں مولویاں دی گل نہیں سننی چاہیے، مسیطیں چھوڑ دو، ساریاں گلاں ہیں، کچھ نہیں ہونا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، نہ کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کا حق واپس کرنے کی ضرورت ہے، جنت مل جائے گی ہمیں۔ اطلافہ اللہ، کعبے کے رب کی قسم ہے، نعت کے وحی نے کہا اللہ اس کی دنیا بھی برباد کر دے گا، عقبہ بھی برباد کر دے گا۔ تو میری پھر گزارش ہے آپ سے، آپ نے حساب اللہ کی عدالت میں دینا ہے یا دنیا میں؟ اچھا پہلے یہ بتا دیں، ہم سے کسی بندے کی حق تلفی ہوئی یا کوئی نہیں ہوئی ہے؟ تھوڑی سی ہوئی ہے نا؟ ہے اللہ کی قسم بہت زیادہ ہوئی ہے۔ ماننے میں، اعتراف کرنے میں کوئی ذلت نہیں ہے۔ جو اعتراف کرتا ہے نا رب کے سامنے مجھ سے گناہ ہوئے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ نے مانا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں حقوق العباد کے حوالے سے، اور بہت بڑی بڑی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان کا حساب دنیا میں صاف کرنا ہے یا رب کی عدالت میں دینا، جا کر یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے۔ اگر دنیا میں کر لو گے تو اللہ کی قسم سوکھے رہو گے اور سستا حساب ہو جائے گا۔ یہ جو ساز و سامان ہے ہمارے پاس، آخرت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دے کر حساب صاف ہو سکتا ہے۔ اپنا گھر بھی بیچنا پڑتا ہے نا، میں کہتا ہوں کعبے کے رب کی قسم ہے، اپنا گھر بھی بیچ کے کرائے پر جا کر اگر سارے حقوق لوگوں کے اترتے ہیں، جلدی کرو، پہلی فرصت میں ادا کر دو، پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ نفع کا سودا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ابھی نہ کیا تو پھر قیامت کے دن تو کرنا پڑے گا، اور وہاں بہت مہنگا ہے، وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی ہر حق کے بدلے میں۔ تو کریں گے پھر صاحب آج؟ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو میری اگلی منت ہے آپ سے، وہ میں منت کر رہا ہوں، کیونکہ منوا نہیں سکتا، منت کر سکتا ہوں، دعا کروں گا اللہ سے، اللہ آپ کے دل نرم کر دے، اللہ آپ کے سینے کھول دے، اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ منت میری آپ سے یہ ہے، یہ وعدہ کرو اللہ سے کہ آج کے بعد انشاءاللہ کسی کو گالی نہیں نکالنی، اور کسی کی غیبت انشاءاللہ ہم نے نہیں کرنی، اور کسی پر بہتان بھی نہیں باندھنا، اور کسی کی چگلی بھی نہیں کرنی، اور کسی کا مال بھی ناجائز انشاءاللہ آج کے بعد نہیں کھانا۔ ہو سکتا ہے یہ وعدہ پورا؟ ہاں ہو سکتا ہے؟ کس کو فائدہ ہوگا اس کا پورا کرنے کا؟ ہر بندے کو، ہم میں سے جو پورا کرے گا اس کو فائدہ ہوگا، قسم اللہ کی بہت بڑا فائدہ ہوگا، چھوٹا نہیں۔ اب تھوڑا سا غور کر لینا، تھوڑا سا غور کر لیں، میں غیبت کروں حکمرانوں کی یا علماء کی تو مجھے کیا ملے گا؟ موٹا ہو جاؤں گا میں؟ کوئی تنخواہ دے گا مجھے؟ ہاں ملے گا کیا؟ میں عمران خان کو کہوں گا یہودیوں کا ایجنٹ ہے تو کیا ملا مجھے؟ پیدا کرنے والے کی قسم ہے میرے پاس تو دلیل کوئی نہیں ہے وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اگر وہ یہودیوں کا ایجنٹ نہ ہوا تو کل قیامت والے دن اس بہتان پر مجھے اپنی نیکیاں اسے دینی پڑیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو عمران خانوں کے گناہ لے کر جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ عقل مندی ہے؟ میں کوئی عقل مندوں والا کام کر رہا ہوں کسی کی غیبت کر کے، کسی پر بہتان باندھ کر؟ میں تو اس کا فائدہ کر رہا ہوں، اپنا بیڑا گرک کر رہا ہوں، اور عقل مند تو ایسا کر ہی نہیں سکتا کوئی، یہ عقل مندوں کا کام ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد یہ گندے کام ہم نے، اور اپنے بچوں کی بھی انشاءاللہ، اپنی خواتین کی بھی یہی تربیت کرنی ہے، گھر جا کے کریں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں، CSS کا امتحان دلوائیں،
افسر بنوائیں، لگیں وہ افسر خدمت کریں ملک کی، قوم کی، لیکن ان کو کہیں بیٹا بھوکا مر جانا گوارا کر لینا ہے، قومی خزانے کا 1 روپیہ نجائز نہیں لانا گھر میں، رشوت کا 1 ٹیڑی پیسہ نہیں لینا کسی سے۔ کر سکتے ہو بچوں کی تربیت؟ اگر کرو گے نا تو قسم ہے اللہ کی اپنے اوپر بھی احسان کریں گے، اپنے بچوں اور خاندانوں پر بھی احسان کریں گے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے اس ملک کی 21 کروڑ عوام پر بھی احسان ہوگا، اور اس ملک پر بھی بہت بڑا احسان ہوگا، اس ملک پر بھی بہت بڑا احسان ہوگا اگر یہ کام کرو گے تو۔ یہ ملک ختم ہو گئی میری بات، یہ ملک ساری دنیا کفر کی آنکھوں میں اللہ کی قسم کھٹکتا ہے، کوئی دنیا کا کافر اس ملک کو دنیا کے نقشے پر ایک لمحے کے لیے بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ IMF، ورلڈ بینک، FATF کے 37-38 ملک، پورا یورپ، پورا عالم کفر، انڈیا، یہودی کعبے کے رب کی قسم اس کا نام و نشان دنیا سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جب سے وہ کوششیں کر رہے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، منصوبے بندیاں کر رہے ہیں، وہ کوئی بہت بڑا اس ملک کا نقصان کرنے میں آج تک کامیاب، اور انشاءاللہ ہوں گے بھی نہیں۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ وجہ اس لیے نہیں ہوں گے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے پر بنا ہے۔ اس ملک میں مخلص 10 لاکھ لوگوں کا خون ہے، اس کی بنیادوں میں 10 لاکھ ہجرت پر اللہ کی قسم 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی۔ اس کو کرپشن کا ملک بنانے کے لیے نہیں، ملاوٹ کا ملک بنانے کے لیے نہیں، رشوت کا ملک بنانے کے لیے نہیں، فرقہ واریت کا، پارٹی بازی کا گند پھیلانے کے لیے نہیں، انہوں نے قربانیاں دی تھی کس لیے؟ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین نافذ ہو، ہم اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اور جو قربانیاں، جو خون رب کے دین کے لیے بہتا ہے، پروردگار اس خون کو کبھی رائے گاں جانے۔ اور صرف 10 لاکھ وہ نہیں، اس کے بعد آج تک پاکستان کی ماؤں نے، پاکستان کے بوڑھوں نے اللہ کی قسم اپنے جگر گوشوں کو افغانستان میں، کشمیر میں، ہر جگہ پر ان کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہزاروں ان مخلص شہداء کا لہو اس ملک کی بنیاد پر ہے، بنیادوں میں ہے، جس وجہ سے یہ ملک انشاءاللہ کافروں کے نشانے سے، یہ انشاءاللہ دنیا کے نقشے سے مٹے گا۔ وہ کوئی بہت بڑا نقصان کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، مگر یہ میں چھلنی دل سے کہہ رہا ہوں یہ بات اگلی، مگر ہم پاکستانیوں نے جتنا بڑا نقصان 75 سالوں میں اس ملک کا کر دیا، کعبے کے رب کی قسم کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی کر سکا ہے، نہ کوئی کر سکے گا۔ ہم جو دونوں ہاتھوں سے ساری قوم اس ملک کو لوٹ رہی ہے، اس سے ہم نے جتنی بڑی تباہی پھیلائی ہے، یہ مہنگائی ہے، یہ بے روزگاری ہے، یہ تنگ دستی ہے، یہ ہمارے ان گندے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے ان گندے اعمال کا۔ کس نے کہا؟ میں نے بہتان نہیں باندھا، اپنے پاس میرا سوچ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ کیا میں نے۔ اٹھا لو سنن ابن ماجہ، نکالو کتاب الفتن، اس کتاب الفتن کا باب ہے باب العقوبات، باب العقوبات میں ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 4019، سارا حوالہ آپ کو بتایا، پڑھیں، آپ ضرور پڑھیں، پوری حدیث کو جا کر پڑھیں۔ میں ایک جملہ سنا رہا ہوں، پیارے پیغمبر نے کہا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ۔ جس قوم کے اندر ماپ تول کی کمی آ جائے، ناانصافی آ جائے، بددیانتی آ جائے، حق تلفیاں آ جائیں، اس قوم پر پروردگار قحط مسلط کر دیتا ہے، مہنگائی کی چکی میں پیس دیتا ہے، اور حکمرانوں کے ظلم کا شکار بنا دیتا ہے ان کو۔ یہ جو مہنگائی کی چکی ہم پر چل رہی ہے نا، قسم ہے اللہ کی، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا لفظ ہے، میرا لفظ کوئی نہیں ہے اس میں۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے۔ یہ اسلام کی نشأت ثانیہ کا انشاءاللہ بیس کیمپ ہے، اس دنیا میں اسلام کی نشأت ثانیہ کا بیس کیمپ ہے، اس کو بچانا بھی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم نے اسلام، ساری دنیا میں اسلام کے غلبے کا واقعتاً مرکز بنانا ہے، بنائیں گے۔ کرپشن کی بجائے انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کی کیا کرنی ہے؟ خدمت۔ لوگوں کو چھیننے کی بجائے لوگوں کو کھلانا ہے انشاءاللہ ہم نے۔
اپنی جیب سے کھلانا ہے. لوگوں سے سفارشیں کر کے ان سے پیسے کھینچنے کی بجائے انشاءاللہ مفت میں ان کا ہر جگہ پر تعاون کرنا ہے. یہ طریقہ ہے اس ملک کو بچانے کا. اپنی اصلاح کریں گے, اپنے بچوں کی اصلاح کریں گے, خاندانوں کی اصلاح کریں گے, اور اپنی استطاعت کے مطابق انشاءاللہ معاشرے میں خدمت کا عمل کریں گے تو یہ ملک انشاءاللہ سنور جائے گا. یہ ہے طریقہ, اور یہی قصور ہے حافظ محمد سعید کا. کعبے کے رب کی قسم یہی سب سے بڑا قصور ہے. وہ نظر بند ہے, اسی کی سزا اس کو دی جا رہی ہے. دنیا کا کفر نہیں چاہتا کہ یہ مسلمان اس نہج پر چلیں. ان کو پتہ ہے جب یہ اس نہج پر چلیں گے تو آسمانوں والے رب کی مدد ان پر نازل ہو جائے گی, اور جس کے ساتھ رب کی مدد ہوتی ہے اس کو دنیا کا کوئی کتا بلا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. وہ نہیں چاہتے یہاں انسان بنے, وہ کہتے ہیں جانور بن کر سارے بسر کریں. حافظ سعید انسان بنانے کے چکر میں ہے, اس لیے اس کو نظر بند کر دو, اس کی جماعت پر پابندیاں لگا دو. لیکن قسم ہے اللہ کی, انہوں نے نظر بند کی ہے, انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, جتنا کام حافظ سعید صاحب نظر بندی سے پہلے کر رہے تھے, قسم ہے اللہ کی اس سے ڈبل کام اب بھی کر رہے ہیں. اور جتنے کام ان کی نظر بندی سے پہلے ملک میں بیرون ملک مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے ہو رہے تھے, کعبے کے رب کی قسم ہے کوئی کام نہیں رکا, سارے چل رہے ہیں, سارے چل رہے ہیں. اور یہ آسمانوں والا رب چلا رہا ہے, اس میں کسی بندے کا کوئی کمال, کسی بندے کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اس کا وعدہ ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. ہاں والذین کفروا